بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف قال ابن عباس وریاشا المال۔ عزیز طلبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ اعراف کی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ شروع میں کچھ کلمات ہیں، ان کلمات کی تشریح کرتے ہیں لغوی اعتبار سے بھی اور تفسیری اعتبار سے بھی۔ کبھی کبھار ذکر کرتے ہیں، کبھی اختلاف ہوتا ہے تو اس میں معانی ذکر کر کے اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں اجمال ہوتا ہے تو اس کی تفسیر کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ یہاں اعراف تو آپ جانتے ہی ہیں، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم۔ سورہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دیوار رکھی ہے۔ باب آیت کریمہ میں اس کو بھی فرمایا وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم۔ تو اعراف سورت میں چونکہ اس کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام اعراف رکھا گیا۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے نقل کرتے ہیں ریاشن کا لفظ، حالانکہ آیت میں ہے ہماری قرأت کے اندر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ ریاش اس کی جمع ہے، جمہور کی قرأت وہی ریشا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے اس کی تفسیر ابن عباس کے حوالے سے کرتے ہیں المال۔ لباس سے بھی کی گئی ہے اس کی تفسیر اور مال سے بھی کی گئی ہے، اور ریاش کے اور بھی دوسرے معنی ہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے انسانو، یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر آسمان سے لباس کو اتارا۔ انزل اس کی خصوصیات کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تو وہیں سے تھا، اور ہمارے لیے بھی آسمان کے وفی السماء رزقکم وما توعدون، ایک آیت میں فرمایا آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ حالانکہ رزق کا ظاہری ذریعہ تو زمین ہے، لیکن آسمان کی بارش پر موقوف ہے، اس لیے وفی السماء رزقکم، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ تو یہاں پر بھی اس اعتبار سے انزل فرمایا۔ یواری سوآتکم وریشا، دو چیزیں ذکر فرمائی جو تمہارے سطر کو چھپاتی بھی ہے اور زینت کے لیے ہے۔ پرندے کے لیے جس طریقے سے اس کے پر ہوتے ہیں، نیچے کے پر تو اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سطر کے لیے ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک نے اوپر کی جو پر رکھے ہوئے ہیں یہ اس کی زیب و زینت ہے، جیسے انسان کا بھی کپڑا وغیرہ اوپر کا۔ اسی طرح عربی میں بولا جاتا ہے تریش، ای تمولا، مالدار ہونا۔ تو جو صاحب ثروت ہوتا ہے اچھا لباس پہنتا ہے، اشارہ یہاں پر اسی کی طرف کیا گیا۔ تو لباس کی طرف بھی آگے روایت میں اور بھی آ رہا ہے۔ ریاض کی ایک اور تفسیر بھی اسی طرح عیش اور تنعم کی زندگی آدمی گزارے، لباس زینت استعمال کرے تو اس کو کہا جاتا ہے لباس الریش۔ آگے آیت کریمہ میں فرمائے انہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک تعالیٰ حد سے تجاوزی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ آیت کریمہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے اللہ کو پکارو تم تضرعا، آہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ دعا کے اندر بہت زیادہ آدمی اس قسم کے کلمات استعمال کرے جو اللہ پاک کی شان کے مناسب نہیں ہے، کوئی ایسی چیز کا سوال کرے جو اس کے لیے خود مناسب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اس طرح کی دعاؤں سے منع فرمایا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصر ابیض کی دعا فرمائی، جنت کی دائیں سمت میں میرے لیے قصر ابیض، اس طرح کا جملہ فرمایا انہوں نے، اللہم انی اسألک۔ تو حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے صاحبزادی کا قصہ ہے، جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے اللہ تبارک تعالیٰ سے جنت مانگتے رہو اور جہنم سے پناہ مانگتے رہو، اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے سیکون قوم یعتدون فی الدعاء، ایسے لوگ ہوں گے عنقریب کے جو دعا میں حد سے تجاوزی کریں گے، شور و ہنگامہ کریں گے، آواز بلند کریں گے، یا ریاکاری والی دعا کریں گے۔ حد سے تجاوزی میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، ایسی چیزیں مانگے جو اس کے اپنی شان کے مطابق نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ آگے اس کے بعد تو پھر دعائی وغیرہ، دعا میں بھی اور دعا کے علاوہ روزمرہ انسانی زندگی کے معاملات میں بھی انسان حد سے تجاوزی کرے، افراط و تفریط کا شکار ہو کسی بھی چیز میں، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ امتوں وسطاً اس امت کو بنایا ہے، تو یہاں جتنے احکامات ہیں وہ بھی وسط ہے۔ آگے لفظ عفو آیا ہے، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ہم نے برائی کی بجائے ان کو اچھائیوں سے تبدیل کر دیا، خوشحال کر دیا۔ حتی عفو، یہاں تک کہ یہ لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ عفو کسورو، زیادہ ہو گئے، مراد چیزیں زیادہ ہوئی، یہ بھی اشارہ ہوا۔ اموالہم،
اور یہ بھی ہے کہ حد سے تجاوزی کرنے لگے، اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، تو اس کو بھی افو سے کچھ مفسرین نے اس کی تشریح یہ بھی کی ہے۔ آگے آیت کریمہ میں ہے الفتاح، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، یہ آیت آئی تو اس کی بنیاد کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الفتاح کو بھی لے آئے، اور الفتاح بھی سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ سبا کی اس آیت کو یہاں مناسبت کے طور پر لائے، اصل یہاں جو ہے وہ تو افتح بیننا، اقضی بیننا، ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دیجئے، تو یا فتاح جو قرآن میں آیا ہے، فتاح کا معنی حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، قاضی، قضا فیصلہ کرنے والا، تو افتح بیننا ای اقضی بیننا۔ آگے آیت کریمہ میں ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے پہاڑوں کو، ای رفعنا الجبل، ہم نے ان کے اوپر پہاڑوں کو مسلط کیا، پہاڑ کو، طور پہاڑ کے جو مسئلہ بنی اسرائیل کے ساتھ واقع ہوا، تو نتقا ای رفع، انبجست، انفجرت، دونوں الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، اور فانبجست بھی آیا ہے، تو فانبجست کا معنی انفجر اور انفجر کا معنی انبجس، فانفجرت من اثنتا عشرۃ، پس اس سے پھوٹ پڑے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے فرمایا، تو انبجست، پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا اور پھر اس سے چشمے جاری ہو گئے۔ آگے ہے متبر، ان ہؤلاء متبر ما فیہ، یہ لوگ جس طریقے میں لگے ہوئے ہیں، متبر، اس کے اندر وہ ہلاک ہونے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں، تو متبر آیت میں جو لفظ آیا ہے خسران کے معنی میں۔ آگے آیت میں لفظ ہے فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، تو فکیف آسیٰ، آسیٰ کا ترجمہ کیا احزن، میں کیسے غم کروں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ افسوس نہ کیجئے کافر قوم کے اوپر، وہاں بھی لفظ تأس آیا ہے، تو ایس، اس کا معنی ہے غمگین ہونا۔ یہ تفسیر تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو گئی۔ ان کے علاوہ دوسرے حضرات نے فرمایا آیت کریمہ آگے جو آ رہی ہے اللہ تسجد، ما منعک اللہ تسجد، اور ما منعک ان تسجد، لا یہاں زائد کچھ حضرات نے مانا، اور کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں، لا یہاں پر تاکید ہی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہوا ہے، پہلے جب زائد مانیں گے تو ترجمہ ہوگا ما منعک ان تسجد، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، اور جب لا کو زائد نہیں مانیں گے تو آیت میں ما منعک اللہ تسجد، تو اس وقت ہوگا کس چیز نے تجھے روکا، ما منعک، کہ تو سجدہ نہیں کرتا، اللہ تسجد اذ امرتک، جبکہ میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ اس لیے دونوں شکلوں میں کوئی ترجمے میں فرق نہیں پڑے گا، زائد مانے تو الفاظ کے اعتبار سے زائد ماننا ہوتا ہے، معانی کے اعتبار سے نہیں، بلاغت کے اعتبار سے نہیں۔ آگے اس کے بعد یخصفانی، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں انہوں نے درخت کا کھا لیا، اللہ پاک کی طرف سے فوراً ان کا جنتی لباس اترنا شروع ہوا۔ جیسے ہی وہ لباس اترنا شروع ہوا، فوراً انہوں نے جنت میں جو درخت کے پتے تھے ان سے اپنے ان پتوں کو چپکا کر اپنے جسم کے ساتھ لاحق کر دیا تاکہ سطر چھپ جائے۔ تو فطفقا یخصفان، تفیق افعال شروع میں سے ہے، تفیق یخصفان، خصفتن، خصفتن کہا جاتا ہے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوکری کو اور زنبیل وغیرہ کو، تو یہاں پر بھی فطفقا یخصفان، یہ جنت کا جو درخت تھا، بڑے پتوں والے جو درخت ہوں گے، جلدی جلدی انہوں نے اپنے جسم پر داپنا شروع کیا، اسی کی طرف اشارہ فرمانے یؤلفان الورق یخصفان الورق بعضهم الى بعض، یہ بتلا بھی دیا اخذ الخصاف من ورق الجنہ، جلدی سے پتے لینے لگے، اخذ سے وہی فطفقا کا مفہوم ذکر کرنا چاہا، اور یؤلفان الورق، یہ دونوں پتوں کو لپیٹنے لگے اپنے جسم پر، ویخصفان الورق بعضه الى بعض، پتوں کو خود ایک دوسرے پر چپکانے لگے اور کانٹوں وغیرہ سے، اور پھر اس کو اپنے جسم کے ساتھ چپکانے لگے۔ آگے اس کے بعد ہے وہ متاع الی حین، کئی آیتوں میں آیا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ متاع الی حین، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ حین کے لفظ پر گفتگو کرتے ہیں کہ الی حین کب تک، قیامت کے معنی میں بھی آیا ہے، یعنی مجموعی طور پر انسانیت کے لیے، ورنہ انفرادی طور پر تو ہر انسان کی موت آئی، وہی اس کے لیے مستقر و متاع الی حین ہو گیا، تو اس کے لیے تو اس کی موت آئی وہ، لیکن عام مجموعی انسانیت کے اعتبار سے اجتماعی طور پر اس لیے فرمایا کہ عرب کے یہاں ہا ہونا الی یوم القیامہ۔ آگے امام بخاری فرماتے والحین عند العرب من ساعۃ الی ما لا یحصى عددها، ایک گھڑی سے لے کر اتنی لمبی مقدار جس کی تعین ہم نہ کر سکے، جس کا احصاء اور احاطہ ہم نہ کر سکے، مراد یہی ہے کہ قیامت تک کے لیے۔
لیکن جیسے میں نے کہا وہ الہین، ایک چھوٹا بچہ ہے بچپن میں انتقال ہو گیا تو متاعون الہین، اس کے حق میں اتنے ہی دن ہوئے. ایک جوان بچہ انتقال کر گیا تو متاعون الہین، اس کے لیے جوانی ہے. بوڑھا بڑھاپے میں جا رہا ہے 70-80 سال کے بعد تو متاعون الہین. آگے پھر دوبارہ وہ لفظ لائے والریاس والریش واحد وهو ما ظهر من اللباس. ریش اور لباس اور ریاس یہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور وهو ما ظهر من اللباس، جو جسم کے اوپری حصے میں جو لباس ہوتا ہے. آگے تفسیر کی تھی مال کے ذریعے، اور تریش کا مفہوم ذکر کیا تھا تمول کا، مال والا ہونا، لباس والا ہونا. لباس بھی زینت کا سبب ہے. آیت کریمہ میں دو چیزیں ذکر فرمائی ہے. لباس انسان پہنتا ہے یواری سوآتکم، سطر کو چھپاتا ہے. وریشا، اور انسان کے لیے تھوڑی زیب و زینت اور اچھائی اور اس کے مالدار ہونے، اس کے صاحب حیثیت اور صاحب مال ہونے کی طرف اشارہ ہے. آپ سن بھی چکے ہیں روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ مالدار ہے اور جسم کے اوپر لباس معمولی سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اظہار تمہارے بدن کے اوپر بھی ہو. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں، اس لیے اس طرح بھی ہو. لیکن پھر اگر اس کے اندر تکبر وغیرہ آ گیا تو پھر بزرگوں نے یہ بھی کیا. شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر شاندار کپڑا پہنا اور نیچے تاج اس کے ساتھ لگا دیا. کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کیا؟ کہ اوپر کا کپڑا پہن کر میرے نفس کو تکبر نہ آئے، اس لیے نیچے کا لباس تاج والا بھی اس کو بتلاتا ہوں کہ میری حیثیت تو یہ ہے. آگے لفظ آیا ہے وقبیل، انہو یراکم ہوا وقبیل، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جیلہ الذی ہوا منہم، اس کی وہ اولاد اور اس کی وہ نسلیں جو اس کے بعد آگے چلے گی یا جو چل رہی ہے. تو جیل بعد جیل، اسی طریقے سے نسل بعد نسل. 30 سال کی مدت حضرات محدثین کے یہاں ایک نسل سے دوسری نسل کے لیے الگ ہے. کوئی آدمی 100 سال بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن عام متن جو ایک دوسرے کے ساتھ برابر رہتے ہیں، 30 سال کی مدت ایک آدمی دوسرے انسان کے ساتھ. اس اعتبار سے جیل اور نسل کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے 30 سال کا. خیر یہ ادبا کے یہاں ہے. یہاں یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ شیطان سے دور ہونے کی بات فرمانے ہیں لوگوں کو. آگے پیچھے کی آیتیں آپ کو معلوم ہی ہوگی حفاظ کو. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کی ذریت تمہیں دیکھ رہی ہے اسی جگہ سے جس کے لا ترونہم، تم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہو. آگے لفظ ہے ادارکو، آیت کریمہ میں یہ بھی استعمال ہوا ہے. ادارکو کلما دخلت امۃ لعنت اختہا حتی اذا ادارکو فیہا جمیعا، جب بھی کوئی ایک جماعت اس میں داخل ہوگی جہنم کے اندر تو لعنت اختہا، وہ دوسری جماعت جو وہاں پہلے سے ہوگی اس کے اوپر لعنت کریں گے. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جہنم میں سب کے سب جمع ہو جائیں گے. جیلوں میں بھی یہی ہوتا ہے، پہلے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب دوسرے بعد والے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کم تھے کہ تم آ گئے، اور آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے اور اختلاف ہوتے رہتے ہیں. ایک صاحب جیل میں جا کر آئے، انہوں نے وہاں فورن کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے سنایا کہ ہم گئے جیل کے اندر تو ہوں گے کسی سبب سے گئے ہوں گے گناہ سے، تو ایک حبشی تھا موٹا تازہ. اب یہ 2 آدمی گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کتنے دن تک رہنا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے، اس لیے بغیر قصور کے اس کو مارنے لگ گئے. اتنا مارا دھواں کر دیا. تو پھر اس کے بعد جتنے دن جیل میں وہ رہا اطمینان اور سکون رہا. پتہ چل گیا اس کو کہ یہ ایسے لوگ ہیں. خیر تو حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، سب کے سب اندر چلے جائیں گے. تو کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، نیک لوگوں میں اور نیک چیزوں میں خوش ہوتے ہیں کہ چلو دعوت و تبلیغ میں لگے ہیں ایک اور ساتھی مل گیا، پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں ایک اور ساتھی علم والا مل گیا. لیکن جہنمیوں میں یہ نہیں ہوگا، وہاں لعنت اختہا. اچھا خیر آگے اس کے بعد ہے وہ مشاق الانسانی والدابۃ کلہم تسمى سموما واحدها سم. اصل تو آگے آیت بتلانی ہے حتی یلیج الجمل فی سم الخیاط. یہ لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے کفار. اللہ پاک نے تشبیہ دی کہ جس طریقے سے سوئی کے ناکے کے اندر، سوئی کے سوراخ کے اندر اونٹ داخل نہیں ہو سکتا ہے، یہ محال ہے، اس طرح کفر اور شرک کرنے والوں کا کفر اور شرک کی حالت میں رہتے ہوئے جنت میں جانا اسی طریقے سے محال ہے. تو حتی یلیج الجمل فی سم الخیاط، سمن سوراخ کو کہتے ہیں. انسانی جسم میں بھی جتنے سوراخ ہیں ان کو بھی سمن کہا جاتا ہے. انسان کی 2 آنکھیں، اسی طرح 2 ناک کے نتنے، اس کا منہ، اس کے کان، اس کی دبر، اس کی شرمگاہ، پیشاب کی جگہ، ان سب کو بھی عربی کے اندر سمن کہا جاتا ہے.
اس کی وجہ بھی یہی ہوئی فی سم الخیاط، سمن کہا جاتا ہے، یہ سب بھی سوراخ کے مفہوم میں ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے ان میں آنکھیں اگر سے سوراخ نظر نہیں آ رہا لیکن آنکھ میں دوائی ڈالتے ہیں، آنکھ میں سے پانی نکلتا ہے، باقی سب تو منہ والے ہی ہے۔ آگے اس کے بعد ہے لفظ غواش، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہوگا اور ان کے لیے اس کے اوپر سے ڈھانکنے کی چیز ہوگی، پردہ، غواش غاشیت ان پردے کو کہا جاتا ہے۔ اسی کو فرمائے ماں غصو بھی، جس کے ذریعے آدمی ڈھانپتا ہے اپنے جسم کو، اوپر کے حصے کو۔ تو آیت کریمہ میں فرمایا کہ کافروں کے لیے جہنم میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، سردی گرمی جو کچھ ہوگی جیسے عذابات یہ سب ان کو بھگتنا ہوگا۔ آگے اس کے بعد ہے نصرن وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، جمہور کی قرات کے اندر بشرن کا لفظ ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرات نقل کی نصرن والی بھی، آپ سنتے بھی رہتے ہیں بشرن نصرن، جب قرات سبا پڑھی جاتی ہے تو دونوں قراتیں پڑھی جاتی ہیں، تو نصرن عاصم کی قرات میں بشرن ہے ہماری، متفرقتاً نصرن، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش سے پہلے ہوا چلاتے ہیں اور مختلف ہوائیں چلائی جاتی ہے اللہ پاک کی طرف سے، تو نصرن کا معنی یہ ہوگا، اور بشرن ہے تو خوشخبری، بارش نہیں ہو رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد اچانک بارش شروع ہوتی ہے، رات دن اس کا تجربہ ہوتا ہی رہتا ہے، بارش ہی کا موسم ہے، ابھی بھی اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے۔ تو نکیرہ، آگے اس کے بعد لفظ ہے نکیرہ، قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکیرہ، تشبیہ دی ہے، اور جو زمین بنجر خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار لا یخرج الا نکیرہ، بہت کم ہوتی ہے، اور جو زمینیں نمو کی صلاحیت والی ہوتی ہے تو اس کے اندر کھیتی باڑی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکیرہ، ایمان اور کفر میں بھی یہ ہے، جس زمین کے اندر کفر اور شرک کے بیج ڈالے گئے وہ زمین گندی ہو جاتی ہے، کشجرۃ خبیثۃ تجسد من فوق الارض ما لها من قرار، اور اس کے مقابلے کے اندر کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، شاندار جھاڑ کھجور کا، تو یہاں پہ بھی اسی سے تشبیہ دی۔ آگے اس کے بعد ہے کأن لم یغنوا فیہا، ای کأن لم یعیشوا فیہا الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، اللہ پاک ان کو ایسا کر دیں گے کہ ایسا لگے گا کہ ان کے گھروں میں وہ کبھی بسے ہی نہیں تھے، عذاب آئے گا، کأن لم یغنوا فیہا، زندگی گزاری ہی نہیں، اس لیے کہ راحت کی کتنی ہی چیزیں ہو، جب مصیبت آتی ہے تو ساری راحت کو انسان بھول جاتا ہے، جیسا آپ سن چکے ہیں جنتی کو جنت میں پہنچایا جائے گا، دنیا میں کتنی تکلیفیں مسائل مشقتیں وغیرہ برداشت کی ہوگی، لیکن جب جنت کا نہر کا ایک غوطہ لگایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو یہ کہے گا کہ دنیا میں کبھی کوئی تکلیف ہی مجھے نہیں ہوئی، اس کا انبساط اور اس کی فرحت اس طریقے سے ہوگی کہ اگلی ساری تکالیف کو بھول جائے گا۔ اس کے مقابلے میں دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری، کفر و شرک کے اندر رہا، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے جہنم میں ایک غوطہ لگایا جائے گا تو دنیا کی ساری نعمتیں، فراوانیاں، راحتیں، آسائشیں، آرائشیں، ان سب کو بھول جائے گا اور یہ کہے گا کہ زندگی میں کبھی کوئی چین ہی نہیں پایا، میں نے سکون ہی نہیں پایا، آرام ہی نہیں پایا۔ آگے اس کے بعد اسی کو فرمایا کأن لم یغنوا ای کأن لم یعیشوا فیہا۔ آگے آیت کریمہ میں لفظ ہے حقیق علی اللہ اقول علی اللہ یا موسیٰ انی قال یا فرعون قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، ای حقیق حق، فعیل کے وزن پر آیا لیکن مصدری مفہوم میں حق، چونکہ حق کا لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، حقیق استعمال نہیں ہوتا، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فعیل کے وزن پر لائق حقیق، یہ اس بات کے لائق ہے۔ آگے ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، جب جادوگروں نے القوا سحروا، انہوں نے اپنے سحر کا اثر کیا، اپنے جادو کا اثر کیا، رسیاں ڈالی، تو اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو انہوں نے نظر بندی کر دی، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان پر خوف طاری کیا، رہبت کل بھی آیا تھا، رہبت خیر من رحمت، یہاں پر بھی لفظ رہبت اور اسی سے راہب کا لفظ بھی آتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، تو وَاسْتَرْهَبُوهُمْ رہبتن، جس کا معنی خوف والا ہونا۔ آیت کریمہ میں فرعون کے جادوگروں نے جو کیا تھا اس کی طرف اشارہ، کأن لم یغنوا، یہ بھی اس قوم کی طرف اشارہ فرمایا، قوم شعیب کی طرف، اور آگے لفظ ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، لقفا لقمے کے معنی میں، لقمہ بنا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسان جب
سانپ کی شکل اختیار کر لی، اژدہے کی شکل اختیار کر لی، تو جتنے بھی بچونگڑے تھے ان کے جادوگروں کے سانپ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، پورا میدان بھرا ہوا تھا، سب کو نگلنے لگا. تو تلقفوا ای تلقفوا. آگے اس کے بعد ہے قالوا طائرکم معکم الا انما طائرهم عند اللہ. تو طائر اصل تو پرندے کو کہتے ہیں، لیکن پرندے اڑا کر نیک فالی بدفالی لیتے تھے، اس لیے اب طائر کا معنی بدفالی کا ہو گیا. جیسے دوسری جگہ سورہ یاسین میں ہے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم. اس طریقے سے حدیث شریف میں بھی لا عدوا ولا طیرہ، پرندے اڑانا، بدفالی لینا. تو یہ طیرہ طائر جب نبیوں کے ساتھ نہیں بن پائی تو نبیوں کے اوپر نعوذ باللہ اس طرح کے جملے بھی کہے کہ تمہاری نحوست سے یہ ہو رہا ہے. تو طائر ای حظ، تمہارا حصہ، نحوست والا، اچھا حصہ نہیں. آگے اس کے بعد ہے طوفان من السیل. امام طائر کی تفسیر حظ سے کی اور اس کا معنی نصیب، اور پھر اس کے بعد فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل. تو طوفان سیلاب کو کہا جاتا ہے. ویقال للموت الکثیر، بہت زیادہ موت واقع ہو جائے جیسے عصر حاضر میں اس وقت ہو رہا ہے، تعاون. تو اس طرح کی چیز کو بھی طوفان سے تعبیر کیا جاتا ہے. بڑا طوفان آیا، چونکہ طوفان سبب ہوتا ہے، چونکہ اس میں زیادہ ہوائیں چلتی ہے یا بیماریاں آتی ہے یا پانی کا سیلاب ہوتا ہے، جیسے اس وقت وہ بھی ہو رہا ہے کئی ملکوں میں، کئی علاقوں میں، تو اس کو طوفان سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہماری اردو زبان میں بھی بولتے ہیں، اور بہت فاسٹ گاڑی چلتی ہے تو اس کے لیے بھی لفظ طوفان میل. کوئی آدمی بھی اس طریقے سے طوفانی ہو تو اس کے لیے بھی طوفان کا لفظ بولا جاتا ہے. تو عربی کا لفظ کسی بھی چیز کی کثرت اور خاص کر کے برائی ہی کی یا تکلیف ہی کی. آگے اس کے بعد ہے القمل، الجراد والقمل. ہم نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھی نازل کیا، اور اسی طریقے سے والقمل والضفادع. ضفادع کا معنی میدک ہے، اور قمل کا معنی چیچڑیاں یا جوئیں. مفسرین نے دونوں معنی کیے ہیں. اسی کو فرماتے ہیں الحمنان تشبہ صغار الحلم. جوئیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیچڑیوں کے مشابہ ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا. آگے اس کے بعد دوسری آیت کریمہ پر گفتگو کرتے ہیں. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور ہم نے ہلاک کیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم تدبیریں کرتی تھی. وما كانوا يعرشون، اور جو مکانات وہ بناتے تھے. عرش اور عریشن، عریشتن جھکنے کو بھی کہتے ہیں، تعمیر کو بھی کہتے ہیں. یہاں عمارت مراد ہے. فرعونیوں نے جو بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے مکانات بنائے تھے اس کی طرف اشارہ ہے. آگے آیت کریمہ میں ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ. سقط فی ایدی یہ محاورہ ہے عربی زبان میں. جب کوئی آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو اپنا منہ اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اور اسی طریقے سے ہاتھ جھٹکتا ہے کسی بھی چیز میں افسوس کرتے ہوئے. تو عربی میں اس کو تعبیر کیا سقط فی ایدی یا سقط فی ایدی. ہر وہ شرمندگی، کل من ندیم فقط سقط فی ایدی. ہر وہ آدمی جو شرمندہ ہوتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ، اس کا ہاتھ خود بخود گر جاتا ہے، یا ہاتھ کی حرکتیں ایسی ہونے لگتی ہے چاہے اس کو پتہ نہ ہو. آگے اس کے بعد لفظ ہے الاسباط. سبتن کی جمع ہے. بہت سی چیزیں تو آپ پڑھ چکے ہیں ترجمے کے اندر. قبائل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سب قبیلے جو 12 تھے ان کے لیے اسباط کا لفظ استعمال ہوا ہے. اذ یعدون فی السبت، سنیچر کے دن زیادتی کرتے تھے. یتعدون ویجاوزون، سنیچر کے دن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام ہی یہ کیا تھا کہ مچھلیاں اس دن کم ہوتی تھی. سنیچر کے دن ان کے لیے شکار کرنے کی ممانعت تھی، اور اس دن مچھلیاں زیادہ ہوتی، مورا نکالتی اوپر پانی کے اوپر، اور ان کو للچاتی کہ ہم تشریف فرمائے، اور یہ روک دیتے، یعنی شریعت کی طرف سے رکا ہوا تھا. لیکن پھر انہوں نے اس کی حد تجاوزی کرنا شروع کر دی. اللہ پاک نے منع کیا تھا، چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائی اور پھر دوسرے دن اس میں سے پانی لے لیتے، اس میں سے مچھلیوں کا شکار کر لیتے. تو جو بھی انہوں نے حیلہ غیر شرعیہ کیا اس کی طرف اشارہ فرمایا اذ یعدون، حد سے تجاوزی کرنا. شریعت کے جو اصول اور ضابطے ہیں اس کے مطابق آدمی رہے تو اس کو اعتدال والا کہا جاتا ہے، اور افراد و تفرید کا شکار ہو تو اس کو تعدی کہا جاتا ہے، حد تجاوزی کہا جاتا ہے. آگے آیت کریمہ میں لفظ ہے شرعن. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن، جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی تھی سنیچر کے دن شرعن، ظاہر ہو کر. وہی ابھی میں نے کہا ڈاکونیاں کرتی پانی کے اندر سے نیچے سے اوپر اٹھتی اور ان کو بتلاتی کہ دیکھیں آج جوش میں ہیں ہم، اور باقی دنوں میں کم ہوتی ہے. اللہ پاک کا امتحان تھا ان کے لیے. تو اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن کا لفظ جو آیا یہ سوارے کے معنی میں. عام صحرا جو ہوتی ہے وہ بھی کھلی ہوئی ہوتی ہے،
اور اسی طریقے سے یہ بھی مچھلیاں بھی کھل کر اوپر آتی ہیں، اس اعتبار سے شران سے اس کو تعبیر کیا۔ آگے آیت کریمہ میں ہے عذاب بئیس شدید، بئیس کا معنی شدید، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے اخلد الی الارض ولکنہ اخلد الی الارض، یہ بلعام ابن باورا کے متعلق جو قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو علم سے نوازا تھا، بہت کچھ دیا تھا، لیکن جب اس کی قوم نے عمالقہ نے اس کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو، تو شروع میں تو منع کیا، لیکن پھر اس کی زبان سے نکل ہی گیا کہ بنی اسرائیل کی راستے میں تمہاری عورتوں کو پہنچا دو، اور جب ان میں کوئی گناہ کرنے لگے گا تو اللہ کی طرف سے رحمتیں جو آنے والی ہے وہ رک جائے گی۔ خیر، تو اس کو بہت کچھ اس کی زبان سے بولنے گیا، کچھ اور نکلا، کچھ سمجھ بھی گیا، لیکن دنیا کی لالچ ہے، بڑے سے بڑا عابد ہو زاہد ہو، کہیں اچانک اللہ پاک کی طرف سے امتحان آ جاتا ہے، عابد اور زاہد کا بھی آتا ہے اور عالم کا بھی آتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی آتا ہے، اس لیے بڑی ڈرنے کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے علم دیا ہے تو کل قیامت کے دن پوچھ لیا اس علم کے تقاضے پر کتنا عمل کیا، کیا کیا، ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو اہل علم کو یہ جو آیت قرآن کریم میں آتی ہے بنی اسرائیل کا قصہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ بنی اسرائیل کے علماء ہی کے سلسلے میں ہے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ہم لوگوں کو بھی اس آیت کو بار بار سوچنا ہے۔ قرآن کریم قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، اس لیے ہم میں بھی اگر عملی طور پر کوئی چیز اس طرح کی پائی گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب جیسے بنی اسرائیل کے علماء پر بھی آیا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ تو ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ اخلد الی الارض تعبیر کیا جیسے ایک آدمی بیٹھا ہی رہے، کھڑا ہی نہ ہو، چپک جائے زمین کے ساتھ، ایسا بھی بولا جاتا ہے اردو میں۔ تو اخلد الی الارض، زمین میں خلود، مراد یہ ہے کہ وہ وہاں سے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ قعد و تقاعد، اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ قعد عن حاجتی، اپنی حاجت سے بیٹھا ہی رہا، اور اسی لیے والقواعد من النساء، بیٹھی رہنے والیوں کے سلسلے میں سورہ غزوہ تبوک کے سلسلے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے قواعد کا لفظ بھی آ رہا ہے۔ اور تقاص عن الامر، اپنی ضرورت سے بیٹھ گیا، آگے بڑھا ہی نہیں اس کے اندر، اور اس طریقے سے تقاص، اور پیچھے رہ گیا اپنے معاملے سے۔ یہ اس نے کیا تھا، شریعت کے احکام پر عمل نہیں کیا اور اپنی مرضیات پر چلا، اپنی خواہش کے تابع رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تعبیر کیا ولکنہ اخلد الی الارض، یہ تھوڑا لطیف اشارہ بھی ہے۔ اخلد زمین کے ساتھ چپکنا، تو اتنی مضبوطی کے ساتھ ہونا، مراد یہ کہ جب ہم نے اس کو علم اور شریعت سے نوازا ہو اور پھر وہ شریعت کی خلاف ورزی کرے، تو یہ اس کی طرف سے اور ایک عامی آدمی کی طرف سے ہونے میں فرق رہے گا۔ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہے۔ ہم اس کو فضیلت میں تو سمجھتے ہیں، لیکن ذمہ داری میں بھی یہی ہے، لا یستوی جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہے، تو یقیناً فضیلت میں بھی برابر نہیں ہے تو سزاؤں میں بھی برابر، دونوں کے درمیان فرق ہوگا۔ حضرت مولانا اقبال صاحب دیولہ دامت برکاتہم جب مدینہ منورہ جا رہے تھے، ترک سر سے فارغ ہونے کے بعد ندوہ، اور ندوہ سے پھر اب جا رہے تھے، تو اس موقع پر ہم لوگ سبق میں تھے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت مولانا تشریف لائے، ریاض الصالحین ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ مولانا نے نصیحت کے سلسلے میں فرمایا کہ کچھ نصیحت کیجیے۔ حضرت مولانا ابرار صاحب نے فرمایا کہ ماشاءاللہ آپ نے تو پوری زندگی علیحدین کی ایسی ہی گزاری ہے طالب علم کی، آپ کو کیا نصیحت کروں، لیکن ایک بات تھوڑی مدینہ منورہ سے، چونکہ حضرت مولانا اقبال صاحب مدینہ منورہ یونیورسٹی میں جامعہ اسلامیہ میں جا رہے تھے، تو مولانا نے یہ فرمایا کہ جیسے وہاں کی خوبیاں اور وہاں کا ثواب زیادہ ہے تو وہاں کے گناہ کی قدر بھی بڑھ جائے گی، یعنی اس کا بھی لحاظ کیا جائے کہ ایک نیکی کا جب اتنا ثواب ملتا ہے تو گناہ کا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا کہ حرمین شریفین کی مقدس جگہوں پر بھی باز نہیں آئے۔ یہ تو حضرت مولانا کو نصیحت فرمائی، اس میں یہ فرمایا، تو یہ یاد رکھا جائے اہل علم کی کتاب و سنت نے جہاں فضیلت ذکر کی ہے وہاں صرف فضیلت مقصود نہیں ہے۔ جب آدمی فضیلت میں پڑ جاتا ہے تو عمل نہیں کرتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، انبیاء کرام علیہ السلام نے ذمہ داری کا احساس فرمایا، اور اس بنیاد پر پھر ذمہ داری کا احساس ہوگا تو جس شعبے میں بھی جائیں گے، پڑھنے پڑھانے کے شعبے میں جائیں گے وہاں بھی ذمہ داری کا احساس ہوگا، وقت کی پابندی ہوگی، اپنے اسباق کی پابندی ہوگی، اور دعوت و تبلیغ کے کام میں جائیں گے وہاں بھی ذمہ داری جو دی جائے گی اس کا احساس ہوگا۔ اور جو آدمی بے ذمہ دار طالب علم کے زمانے میں رہا، جماعت والے مثال دیتے ہی رہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جیسا ہوا باہر نکل کر پھر اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، یہ مدرسے کے پیٹ میں بھی، مادر علم کے پیٹ میں بھی ایسا ہی
کہ جیسے یہاں سے نکلے پھر اس کے بعد بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہاں عملی تربیت میں بھی اپنے آپ کو رکھنا ہے. خیر، تو آگے آیت کریمہ میں لفظ استعمال فرمایا سنستدرجہم، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں. نأتیہم من مأمنہ، امن کی جگہ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں اطمینان اور سکون ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اچانک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، اس کو ڈھیل کہتے ہیں سنستدرجہم. آگے آیت کریمہ ہے من حیث لا یعلمون. آگے اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور آیت ذکر فرمائی کقولہ تعالی فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا. سنستدرجہم، اور اس کی تشریح فرمائی نأتیہم، ہم آئیں گے، مراد ہمارے فرشتے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے تمہارے قریب ہے. جسم اور جسمانیات سے تو اللہ عز و جل پاک ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا. تو مفسرین نے فرمایا کہ ہمارے فرشتے، وَنَحْنُ اقرب، اے ہمارے فرشتے تم سے قریب ہے. یہاں پر بھی نأتیہم، اللہ پاک آئیں گے، مراد عذاب خداوندی آئے گا، اپنے علم اور اپنی قدرت کی طرف اشارہ ہے، ان دونوں صفات کی طرف. اسی طریقے سے ایک اور آیت ذکر فرمائی فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، سورہ حشر کی آیت ہے. یہودیوں نے یہ گمان کیا تھا مَانِيَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے قلعے ان کو بچانے والے ہیں اللہ کے مقابلے میں، صحابہ کرام کے مقابلے میں. اللہ پاک نے فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ پاک ان کے پاس آئے یعنی اپنے صحابہ کرام کو بھیجا، اور اچانک ایسے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں پہنچے تو یہ لوگ تو اپنے دوسرے کام کاج میں مشغول تھے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اچانک ان کو پکڑ لیا. خیر، تو اس کی طرف اشارہ ہے. آگے آیت کریمہ میں ذکر فرمایا من جنۃ اولم یتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، کیا ان مشرکین نے غور و فکر نہیں کیا ان کے ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو من جنۃ، کوئی جنون نہیں ہے. مشرکین نے کہا تھا کہ ہمارے بتوں نے کہیں ان کو جھپٹ میں لے لیا، اس طرح کی باتیں کہی، جنات کا اثر ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا ما بصاحبکم من جنہ. کیسی گزری ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب کسی پاگل کو بھی آپ پاگل کہو تو دوڑنے لگتا ہے مارنے کے لیے، تو دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسانیت میں، اور ان کو کہا جاتا ہے جنون اور جنہ والا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو جن کا کوئی اثر نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی جنون طاری نہیں ہوا ہے. آگے اس کے بعد فمرت بھی آیت کریمہ ہے. اس کے بعد سورہ اعراف کے ختم ہونے سے اگلا رکوع والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر والذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ پاک نے ایک ہی جان سے پیدا کیا تم کو، حضرت آدم علیہ السلام سے، وجعل منها زوجها، اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ آدم علیہ السلام کو ان سے سکون ملے. فلما تغشاها، جب پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جسم کا ذکر کیا، نفس واحد کا ذکر کیا، اور ان سے ان کے جوڑے کا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا. آگے جو آیت کریمہ ہے فلما تغشاها، یہ اب حضرت حوا کے لیے نہیں ہے، اب یہ عام انسان کے لیے ذکر کیا گیا، لیکن چونکہ آیت کا انداز تثنیہ کا ہے، اگرچہ آگے جمع کا لفظ بھی آ رہا ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، یہ آیت ان مقامات میں سے ہے جن کی تفسیر کے سلسلے میں ائمہ تفسیر میں اختلاف ہوا ہے. بات یہ ہے کہ خلقکم من نفس واحدۃ اور وجعل منها زوجها ابتدائی مضمون ہے، جس سے حضرت آدم اور حضرت حوا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے یہ لفظ آ رہا ہے کہ فلما تغشاها، شوہر نے اپنی بیوی سے صحبت کی، حملت حملا خفیفا، ہلکا سا حمل رہ گیا، ابتدا میں وہی ہوتا ہے. فمرت به، وہ عورت اس کو لے کر گزرتی ہے، مراد چلتی پھرتی ہے. فلما اثقلت، جب بچہ جننے کی تیاری ہوتی ہے اور بوجھل ہو جاتی ہے، شروع میں نہیں ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بچے کا وزن شروع ہو جاتا ہے بدن کے اندر. دعوا اللہ ربہما، ان دونوں نے اللہ تبارک، یہ دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ نے ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے، آپ کی توحید پر برقرار رہیں گے، آپ کے احکام اور اوامر پر عمل کریں گے. فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نیک لڑکا عطا فرماتے ہیں، جعل له شرکاء فیما آتاہما، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بچہ ان کو دیا ان میں دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی کہ ایک آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت متعین ہوتا ہے، اس وقت اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ اللہ پاک سے مانگتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اچانک نا امید ہو جاتا ہے اور نا امید ہو کر کہیں اور دوسرے دروازوں پر جاتا ہے. اتفاق یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے وقت مقررہ پر جو اس کو ملنا تھا وہ ملا، اور اس وقت وہ اللہ کی عبادت میں نہیں مشغول تھا، کسی بت اور معبود کے پاس چلا گیا تھا. اب اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ انہوں نے دیا. درگاہوں پر بھی یہی ہوتا ہے، ادھر ادھر گھومتے پھٹکتے رہتے ہیں، اتفاق سے اولاد ہو گئی تو کسی کی طرف منسوب کر دیا، باورسم دادا نے دیا، فلانے نے دیا. یہ اس طرح کے جو تصورات ہے. تو جب اللہ پاک ان کو اولاد دیتے ہیں تو اس اولاد کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اب شریک کرنے کی مختلف شکلیں ہیں. حقیقت میں انہوں نے دیا، نعوذ باللہ ایسا بھی بولا جاتا ہے، ایسے بھی بدزن ہوتے ہیں. ہمارے جو بدعتی لوگ ہیں، چونکہ احمد رضا خان صاحب کا خود ٹھکانہ نہیں، انہوں نے ہی لوگوں کو شرک کی ایسی ایسی شکلیں سمجھائی. خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا رکھا ہے کیا؟ جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس طرح نعوذ باللہ. ہم لوگ خود گشت میں تنکاریہ میں نکلے تھے، بازار سے آگے جو بریلویوں کا علاقہ ہے، تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ توحید کب تک کرتے رہو گے، رسالت کا بھی ذکر کرو. بڑی عمر کا دوسا تھا. میں نے کہا توحید پہلے ہے پھر رسالت ہے. توحید ہی نہیں ہے، سامنے درگاہوں پر آپ سجدہ کرتے ہیں، وہی ان کے گھر کے پاس آگے درگاہ ہے. تو میں نے کہا یہی درگاہوں پر ہم چکر لگاتے ہیں، تو ابھی تو ہماری توحید ہی مکمل نہیں ہوئی. اور یہ بھی توحید، یہ بھی رسالت ہی ہے. اللہ کے رسول ہی تو یہ توحید لے کر آئے ہیں جس کے اندر دوائی ہے شرک سے بھی اللہ پاک نے روک دیا. ایسی خالص توحید حنفاء للہ، اللہ ہی کی طرف مائل ہونا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی توحید کی دعوت کے اندر ہے. دیگر انبیاء کے یہاں کچھ کچھ گنجائشیں تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ وغیرہ، بھائیوں کا، والدین کا، جس کو ہمارے بریلوی حضرات کسی نہ کسی طرح غلط دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام والا. خیر، تو آیت کریمہ میں فلما آتاہما صالحا فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ پاک کی ذات بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جس کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ یشرکون جمع کا صیغہ. مطلب یہ ہے کہ آیت میں مفسرین کی دو جماعتیں ہو گئی. کچھ حضرات نے یہ فرمایا کہ پورا قصے کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، تو پھر اشکال ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کیسے شرک کیا. تو کچھ حضرات نے کچھ ضعیف روایتیں بھی پیش کی ہے، جن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو ابلیس ان کے پاس چکر لگانے لگا. وکان لا یعیش لها ولد، ان کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، تو شیطان نے کہا کہ اس کا نام عبد الحارث رکھو، اور اتفاق سے حارث شیطان کا بھی نام تھا ابلیس کا. حضرت حوا نے ان کا نام عبد الحارث رکھ دیا تو وہ زندہ رہا. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زوات کے ساتھ اس طرح کی اسرائیلی روایتوں کا کوئی تصور نہیں ہے. جن روایتوں سے ثابت ہے محدثین نے ان میں کئی علتیں نکالی ہے، اور علت قادحہ ایسی باریک اور لطیف علت ہوتی ہے عام محدثین کی جس پر نظر نہیں جاتی ہے. جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے، اسی لیے علل حدیث سب سے مشکل فن ہے. ظاہر میں کچھ نہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے ہی روایتوں کا سوال کرتے رہتے تھے. تو علل ترمذی اسی بنیاد پر مشہور بھی ہے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے اس علم میں ایک بڑا مقام دیا تھا، اور بھی دوسرے کئی حضرات نے تخصص فی الحدیث میں. ہمارے یہاں علل حدیث مستقل فن کی شکل میں پڑھایا جا رہا ہے. خیر، تو اس روایت کے اوپر کلام ہوا ہے. یہ جاہلانہ باتیں ہوتی ہے. اس طرح کی روایت کے اوپر بہت سارے اشکالات کیے گئے ہیں. کچھ حضرات نے بالفرض و تقدیر مان کر روایت کا جواب بھی دیا ہے، لیکن یہ اس طرح کی باتیں انتشار پیدا کرتی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے علم بردار، اور آپ کے گھر میں حضرت حوا اس طریقے سے عبد الحارث نام رکھے، اس کے بھی جواب علامہ عثمانی اور دوسرے حضرات نے دیے ہیں. لیکن میں اس موقع کے اوپر ویسے ہی کفروا، اور ویسے ہی مسلمانوں کا ایمان بھی کمزور، ان کا تو ٹھکانہ ہی نہیں. مسلمانوں کے ایمان میں بھی ایسی کمزوری اور درگاہوں کے چکرات اور ایسے موقع کے اوپر ایسی روایتیں سنائی جائے جن پر محدثین نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، اور ان روایتوں کو لوگ بطور استدلال کے پیش کرے اور بطور استدلال کے ان روایتوں پر عمل کریں. ہمارے دیہاتوں کے اندر جب بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا تو اس کا نام بھیکھا رکھتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں گے دیہاتوں میں پرانی عمر کا کوئی ہوگا اس کو بھیکھا کہا جاتا ہوگا. تو بھیکھا اسی بنیاد پر کہ بھیک مانگ کر اللہ سے لیا ہے. خیر، اللہ ہی سے تو مانگا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اس کے اندر یہ نام رکھ دیتے ہیں، اس کو ایسے کپڑے پہناؤ تاکہ یہ مرے نہیں. یہ جاہلانہ تصورات ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اس لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ چاہے آیت کریمہ کے شروع میں هو الذی خلقکم والی جو آیت آئی، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ،
وجعل منها زوجها ليسكن إليها، اگرچہ اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے ہے، اس لیے کہ دوسرے اولاد انسانی یہ وجعل منها زوجها کا مصداق نہیں ہے، اور خلقکم من نفس واحدہ کے بھی، اس لیے آیت کا پہلا جز تو یقینی طور پر حضرت آدم اور حضرت حوا کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس لیے کہ یہی انداز کتاب اللہ کی دوسری آیتوں میں جب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے یا نفس انسانیت کا ذکر کیا ہے تو اس سے ابتدا فرمائی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آدم بول کر اولاد عالم مراد ہو، اس لیے کہ پھر انہی سے نسل چلی آدم علیہ السلام سے، اس لیے هو الذی خلق لکم، اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور اسی طرح یہاں پر بھی تو من نفس واحدہ وجعل منها زوجها، اور آگے دوسری جگہ پر لیسکن بھی یہاں ہے، اور دوسری آیت میں دوسرا بھی ہے سورہ نساء میں۔ تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ فلما تغشاها سے جو جملہ شروع ہوا ہے اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق نفس انسان سے ہے۔ اب اس انسان میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہے۔ کافر کا کفر اپنے اعتبار سے ہوتا ہے، مومن کا شرک جیسے ہمارے بریلوی حضرات کو ہم دیکھتے ہیں اس طرح کا شرک آ جاتا ہے، تو فتعالی اللہ عما یشرکون جمع کا صیغہ ہے، اور اس لیے امام راضی اور دوسرے حضرات اس کی بالکل نفی کرتے ہیں۔ پھر کچھ حضرات نے روایت ماننے کے بعد اس کا جواب بھی دیا، لیکن زیادہ مناسب ہے کہ اس روایت کا اعتبار کم درجے میں کیا جائے، کتاب اللہ کو ترجیح دی جائے، اور خود کتاب و سنت کا پورا مجموعی جو مضمون کا تعلق ہے یہ سب کا سب توحید والا ہے۔ اس لیے عبد الحارث نام کے اوپر علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جوابات دیے، اور بھی دوسرے حضرات نے کئی جوابات دیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو یہی سمجھا جائے کہ یہاں حضرت آدم اور حضرت حوا مراد نہیں ہے، پہلے سے ہوں گے تو یہ اجمالاً اشارہ کر کے اولاد آدم کو اپنی اصلیت کی طرف بتلایا کہ تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حضرت حوا، اور پھر فلما تغشاها سے رات دن انسان ایسا کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اور جب اللہ اولاد دے دیتے ہیں تو اس کو شرک اور کفر کی طرف پھر مائل کر دیتے ہیں۔ تو استمر بها الحمل فاتمته فمرت به، عورت اپنے حمل کو لے کر چلتی پھرتی ہے 9 مہینے بچے کو لے کر۔ آگے ہے فإما ينزغنك يستخفنك ينزغنك وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے شروع کے اندر بتلایا ہے اعوذ باللہ کی تفسیر اور تعوذ وغیرہ کو ذکر کرتے ہوئے کہ انسان کے 3 قسم کے دشمن ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جن کو معافی مانگ لو تو وہ آپ سے خوش ہو جائے، آپ ان کو راضی کر لو، اور ایک یہ ہے کہ جن پر کچھ احسان کر لو، ایک پر احسان، ایک سے بدلہ لینا، اور ایک کو معاف کر دینا۔ لیکن شیطانی قوتیں ایسی ہے کہ نہ اس کو معاف کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، یہ ہے ہی خطرناک۔ تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے، تعوذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان کی طرف سے آپ کو بچلانے کے لیے کوئی شکل پیدا ہو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، لیکن امت کو اس کے ذریعے سبق دیا جا رہا ہے۔ نبی کا تو شیطان وَلَٰكِنَّهُ أَسْلَمَ أَوْ أُسْلِمَ ہے، لیکن ہمارا شیطان اسلم نہیں ہے، وہ اشرک والا ہے، شرک والا ہے، اس لیے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا جائے۔ اس آیت کے ذریعے بتلایا انسان کے عزت کو اور اللہ پاک کی طاقت کو۔ آگے اس کے بعد ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، طائف ہماری قرات میں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری قرات لائے ہیں جس کے اندر طیف کا ہے۔ طیف کا معنی خیال، جنون، غصہ، دل میں اترنے والا خیال۔ طیف ملم، جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا ملم، اور بھی لمم، الا اللمم کا لفظ بھی آ گیا ہے آیت کریمہ میں، جو دوسری جگہ ہے۔ یہاں تو گفتگو ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، نیک لوگ جو لوگ تقوی والے ہیں، اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، جب شیطان کی طرف سے ان کو کوئی چکر لگتا ہے، شیطان ورگلاتا ہے، شیطان برا خیال پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، فوراً یاد کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہے۔ خیر، تو لمم تو بھی لمم، چھوٹے گناہ کو، الا اللمم آیت میں دوسری جگہ آیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ملم تیف ملم یا طیف ملم لفظ ذکر کیا، انسان پر طاری ہونے والا جنون یا انسان پر طاری ہونے والے برے وسوسے۔ ہماری قرات طائف من الشیطان ہے۔
جب شیطان کی طرف سے کوئی بگول آتا ہے انسان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ گڑبڑیں ہوتی ہے۔ آگے آیت کریمہ ہے یمدونہم واخوانہم یمدونہم فی الغی ثم لا یبصرون، اس کے دوست گمراہی کی باتوں کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہوتا ہے انسان تو خود اچھا ہو، لیکن جن کی صحبتیں اور جن کی دوستیاں بری ہو تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر انسان بگڑ جاتا ہے، غیر شعوری طور پر آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں خود تو ظاہر میں اچھے، لیکن اخوانہم یمدونہم فی الغی، ان کے دوست ان کو گمراہی کے اندر یمدونہم، تفسیر فرمائی یزینون، ان کو کوئی بھی بری چیز اچھی کر کے پیش کرتے ہیں یا ایسی دلیلیں کرتے ہیں جس سے سامنے والا گناہ پہ آمدہ ہو جائے، اس کو تزیین کر کے پیش کرتے ہیں۔ شیطانی قوتوں کا یہی حال ہے، اس لیے انسان کے دل میں آنے والے وسوسے اور گڑبڑیں، یہ جب آدمی اس پر غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ نیکی کے کام کرتے وقت تو شیطان کیسے اس کو روکتا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ سپارہ پورا کرتے تو بہت دیر لگے گی، کوئی نہ کوئی کام ذہن میں ڈال دیتا ہے اور انسان جلدی سے رکوع پورا کر کے اٹھ جاتا ہے۔ یہ یزینون، نیکی کے کاموں سے اٹھا کر برائی کی چیزوں کی رغبت دلانا، اور خود برے کام کر رہا ہو اس میں اور تزیین پیش کر کے برائی میں اس کو لگاتا ہی رہے۔ آگے لفظ ہے وخیفہ واخوانہم، آگے آیت کریمہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور یاد کیجئے اپنے پروردگار کو اپنے جی کے اندر تضرعاً آہوزاری کرتے ہوئے، وخیفتاً اور خوف کرتے ہوئے، خاف یخاف خیفتن مصدر آتا ہے اور اسی مفہوم میں، اور ایک یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، وہ خفیہ ہے، خا فا اور یا ہے، اور پہلے میں خوف او خاف یخاف، ترکیب اور تعلیل آپ سن ہی چکے ہیں، تو دونوں میں الگ الگ مادے ہیں۔ ظاہر میں دونوں کا ایک معنی محسوس ہو رہا ہے، اس لیے آدمی کبھی دھوکے میں پڑ سکتا ہے، تو بتلا دیا کہ ایسا نہیں ہے، خفیہ ہے۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے اچھا تو خیفتن و خوفن و خفیتن، خیفتن کا معنی خوف اور خفیتن من الاخفاء چھپانا ہے، اخفا یخفی اخفا ہے۔ والآصال واحدها اصیل وهو ما بین العصر الى المغرب، عصر سے مغرب تک کا وقت اس کو اصیل کہا جاتا ہے، نچوڑا ہوا، وہی عبادتوں کا والصلاۃ الوسطی بھی آپ سن چکے ہیں، یہ دعا اور ذکر وغیرہ کے اوقات ہے۔ بکرۃ و اصیلا، دوسری جگہ پر یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ تو چند کلمات ہیں جن کی تشریح کی گئی ہے۔ آگے اس کے بعد آ رہا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن، آیت کریمہ اس سے پہلے آ چکی ہے اور اس کی تفسیر ہے اور یہ روایت بھی آ چکی ہے، لا احد اغیر من اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ اچھا اس روایت میں صاف ہے، یہ روایت پہلے آئی تھی تو وہاں عبداللہ ابن مسعود کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت سنی، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا ابو وائل نے کہ جی ہاں میں نے سنی۔ قلت انت سمیت ھذا، ابو وائل فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آپ نے سنی، عمرو بن مرہ نے ان سے پوچھا تو قلت انت سمیت، عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ قلت انت سمیت ھذا من عبداللہ، آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ سنا، قال نعم، تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں میں نے سنا، ورفعہ، اور عبداللہ ابن مسعود نے روایت حضور تک پہنچائی بھی، اس روایت میں یہ تذکرہ نیچے ہے اور یہاں روایت کے ضمن میں ہے، اسی کو بنیاد بنا کر وہ روایت پیش کی گئی۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تعریف بھی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے اللہ پاک کو زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، لیکن وہ تعریف اس لیے پسند ہے کہ اللہ پاک مستحق ہے اور اس کی تعریف کر کے ہمیں اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے، زندگیوں میں چین اور سکون ملتا ہے، اللہ پاک کی برائے اور اس کی عظمت ذکر کرتے ہیں، ہمارے قلب کا اللہ کے ذکر سے ایسا عجیب و غریب لطیف تعلق ہے کہ اگر آدمی ذکر و اذکار سے محروم ہو جائے تو دل کے اندر بے چینیاں پیدا ہوتی ہے، ظاہری بے چینی بھی اور باطینی بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے، اور اگر ذکر اللہ وغیرہ کر لیا جاتا ہے تو روح کی غذا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا بھی قل الروح من امر ربی، کہ روح جب اوپر سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی اوپر ہی کی چیز ہوگی۔ انسانی جسم کو تو آگ پانی مٹی ہوا سے بنایا تو دنیا کی چیزوں سے اس کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن روح کی غذا اللہ نے اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس لیے کہ اولیاء اللہ ہے، قرب اللہ کا نزدیکی نصیب ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے، تو ان کے دلوں کو سکون ہے۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا۔ آگے اس کے بعد ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارینی انظر الیک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ قائم کر رہے ہیں آیت کریمہ ہی سے، اور ولما جاء موسیٰ یا باب بلا
کوئی ترجمہ قائم کیے ہوئے، لیکن زیادہ تر یہی ہے تفسیر میں امام بخاری آیت ہی پیش کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے وقت مقررہ پر تشریف لائے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے پروردگار نے ان سے گفتگو کی، قَالَ رَبِّ أَرِنِي، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا أَرِنِي۔ نیچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے اس کے بعد اس کے سلسلے میں فرماتے ہیں، قال ابن عباس أرني أعطني، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارینی، آپ مجھے دکھلائیے، یعنی مجھے یہ توفیق دیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، یہ مراد ہے، مجھے آپ کے دیکھنے کی وہ قوت عطا فرمائیے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، مجھے دیکھنے کی صلاحیت آپ عطا فرمائیے۔ قال ربی ارینی انظر الیک، آپ مجھے یہ توفیق دیجیے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ قال لن ترانی، اس دنیا کے اندر بیداری کی حالت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، خواب میں دیکھ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہا تب تو آپ مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ ان کے پروردگار نے تجلی فرمائی پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ فلما افاق، جب آپ کو افاقہ ہوا، قال سبحانک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی ذات پاک ہے، میرا علم ناقص ہے، میری ذات ناقص ہے، تم تو الیک، میں آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، میں نے جو آپ سے درخواست کی تھی، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ یہ آپ سے جو دیکھنے کی درخواست کی تھی وہ ایمان کی کوئی کمی نہیں تھی، بغیر دیکھے ہوئے ہی ایمان نبی کا ہوتا ہے، ایمان بالغیب سب سے زیادہ مضبوط نبی کا ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں لفظ آیا تھا ارینی، تو اس کی تشریح فرمائی گئی۔ آگے اس کے بعد والی روایت، جاء رجل من اليهود الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وقد لطم وجهه، اور اس کے چہرے پر تماچا مارا گیا تھا، وقال، اور اس نے آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں سے ایک صاحب نے، من الانصار، انصاری میں سے ایک نے، لطم فی وجهی، میرے چہرے پر تماچا مار دیا۔ یہاں لفظ انصار ہے۔ دوسری ابن ابی دنیا والی روایت کے اندر، ان کی روایت کے اندر یہودی کو یہ جو لگایا حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو ترجیح دی جائے گی، اگرچہ کچھ حضرات نے تعویل کی کہ ابوبکر صدیق بھی تو انصار ہے، بلکہ انصار کے بھی انصار ہے۔ آپ سے زیادہ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور معاونت فرمائی؟ جب بھی حضور نے فرمایا پورے گھر کی سب چیزیں لے کر آ گئے۔ ابو قحافہ والد محترم نے پوچھا بھی کہ بیٹا اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق، لیکن یہ مراد یہاں نہیں ہے امام بخاری کی روایت کی بنیاد پر۔ قال ادعوه فدعوه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ، ان کو بلایا۔ قال لم لطمت وجهه، پوچھا کہ آپ نے ان کو تماچا کیوں مارا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی مررت بالیہودی، میں اس یہودی کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس نے یہ جملہ کہا، والذی اصطفی موسیٰ علی البشر، کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں میں سب سے زیادہ چن لیا۔ اس نے یہ جملہ کہا، تمام انسانوں سے گویا افضل بنایا، تو میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل، فقلت وعلی محمد، اور پھر مجھے غصہ آ گیا کہ حضور سے افضل موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، تو میں نے ان کو تماچا مار دیا۔ بس مجھے غصہ آیا، فلطمتہ، میں نے ان کو تماچا مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تخیرونی بین الانبیاء، تم مجھے نبیوں کے درمیان اس طریقے سے فضیلت نہ دو کہ کسی کی توہین لازم آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعاً فرمایا، اللہ پاک نے آپ کا درجہ تو بلند ہی رکھا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی تنقیص کی جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابی سے یہ ہلکا سا خطرہ محسوس ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت تو اپنی جگہ پر، لیکن یہ میری فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت پر جو یقینی ہے اس کو سمجھ تو رہا ہے، لیکن تماچا جو مار دیا صحابی نے، آپ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن الناس يسقون يوم القیامۃ، لوگ قیام، اب آپ یہ سمجھیے کہ یہاں آگے روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یقینی بات ہے صحابی کو کہا ہوگا کہ معافی مانگو ان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انصاف کس کا ہوگا، اور آپ کی رعیت ہے مدینہ والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً فرمایا ہوگا جو اس یہودی کو راضی کرنے کی جو شکل ہوگی، اگر سچا یہودی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے بات فرمائی وہ اس کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، اور آپ نے یہ نفسیاتی خیال کرتے ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کو بتلا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک بڑا مقام ہے جس سے وہ خوش ہو گیا ہوگا۔ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُفِيقُ، قیامت کے دن جب اللہ پاک کی طرف سے ساق ہوگا
لوگوں کو بے ہوش کر دیا جائے گا. اس کے بعد جو نفخہ ہوگا اور سب سے پہلے اٹھوں گا تو میں قبر سے نکلوں گا. فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ، جب میں اٹھوں گا سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا آخذ بقائمۃ من قوائم العرش، کہ وہ عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں. اب مجھے معلوم نہیں، فلا ادری افاق قبلی ام جزی بساقۃ الطور، مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش تھے اور ہوش میں آئے، یا پھر ان کو بے ہوشی ہی طاری نہیں ہوئی، ان کو بدلے میں اس پہلی والی بے ہوشی. فلما افاق قال سبحانک، طور پہاڑ پر جو ان کے اوپر ساقہ طاری ہوا، اللہ پاک نے اس کے بدلے میں اب اس موقع کے اوپر ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ کے نبی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کو موقوف کر رہے ہیں ادری کے اوپر، لا ادری پر. یہ ہمیں بھی سبق ہے کہ جو چیزیں ہم نہ جانتے ہو اس سلسلے کے اندر کہہ دیں کہ ہمیں اس کی تحقیق نہیں ہے. حالانکہ دلیل سے کہہ سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ، یعنی یہ دو چیزیں آپ نے ذکر کی لیکن آپ نے تعین نہیں فرمائی، علم کو قطعی درجے میں نہیں پہنچایا اس لیے کہ معلوم نہیں تھا. اور اس کے نہ معلوم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، اس کا تعلق عالم بالا کی چیزوں سے ہے. اللہ پاک خود بتلائیں گے، اللہ پاک دکھلائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ لنریہ من آیاتنا، جب دنیا سے اوپر بلا کر یہ کیا گیا فی آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ پاک نے جو جو چیزیں دی مکہ مکرمہ میں بھی، اس کے اندر بھی یہ فرمایا کہ بہت ساری اللہ پاک کی طرف سے چیزیں دی گئی، اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی فرمایا گیا. تو آگے اس کے بعد باب قولہ المن والسلوى، من اور سلوہ کے سلسلے میں آیت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، یہاں بھی ذکر کرتے ہیں القمۃ من المن، خمبیا وہی بلادینوں، تو بارش کے دنوں کے اندر جو ہلکی سی چھتری جیسی اگتی ہے چھوٹی چھوٹی سبزیاں جس کو مشروم بولتے ہیں، اس کی بہت ساری اقسام ہے، اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں. تو یہ بارش کے اندر اللہ پاک کی طرف سے خود بخود اگ جاتی ہے ہمارے لیے، اور ایسی شفا والی چیز اللہ پاک فری میں مفت میں اگاتے ہیں. ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جن جن علاقوں میں لوگ رہتے ہیں عمومی طور پر جو ان کی چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا علاج ان کے قریب کی جو سبزیاں ہوتی ہے اور ان کے قریب کی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہے اسی میں ہوتی ہے. کچھ نادر ہوتی ہے کہ ایک علاقے میں نہیں ملتی دوسرے علاقے میں، لیکن عام متن جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں یہ چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں اس لیے اس طرح نہیں ہے. تو خیر، جیسے من بنی اسرائیل کے لیے اللہ پاک نے ان کی محنت کے بغیر من اور سلوہ ان کے لیے اتارا، اس طریقے سے اللہ پاک نے امت محمدیہ کے لیے یا تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم نازل فرمایا، کھمبا نازل فرمایا. وماؤہا شفاء للعین، اور اس کا پانی آنکھوں کی شفا ہے. بہت سی چیزیں ملتی ہیں آنکھوں کی شفا کے سلسلے میں مطلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں، وہ کتاب الطب کی جو روایتیں ہیں وہ اعتماد والی ہے. آپ کو اعتماد ہے اس روایت پر، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے تو پھر عمل کر سکتے ہیں. اور اگر ہلکا سا بھی شبہ ہو، پھر معمولی کوئی روایت کے خلاف چیز ہوئی تو شک پیدا ہوگا. اس لیے وہاں مشکات وغیرہ میں بھی کتاب الطب کی روایتوں کے شروع میں محدثین ایک باب قائم کرتے ہیں اور اس کے ضمن کے اندر چند اصول اور ضابطے ذکر کرتے ہیں. یہاں پر بھی یہی ہے، ماؤہا شفاء للعین. کچھ حکماء نے یہ بھی کہا کہ کما کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں ایک دو زہریلی بھی ہوتی ہے، اس لیے پتہ نہیں ہے کہ کون سی، تو ڈاکٹر کو پوچھ کر لیا جائے جو اس کے ماہرین ہو. اب تو حکیم بھی نہیں رہے لوگ. تو القمۃ من المن، کچھ حضرات نے کہا کہ پانی ڈالا اس کا اور آنکھیں شفایاب بھی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اشارہ فرمایا من اور سلوہ بنی اسرائیل کو اس شکل میں ملا، اور آپ کی برکت سے قیامت تک کی انسانیت کو کم اتن کی شکل میں ملا. باب قولہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. عرب و عجم سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اس ذات کی طرف سے جس کے لیے آسمان و زمین کی حکومت ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. النبی الامی، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے کلمے پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے، مراد قرآن کریم. واتبعوہ، اور اس نبی کی پیروی کرو. لعلکم تہتدون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس روایت میں اللہ تبارک تعالیٰ، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ذکر فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی انسانیت کے لیے، سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. لتنذر بہ امم بلغ، اور ایک آیت میں ہے لتنذر ام القری،
یہ قادیانیت اور اس قسم کے کچھ لوگوں نے اس طرح کی آیتوں کو مراد لیا، تو کتاب اللہ کے مجموعے کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے درمیان میں رہنا اور صحابہ نے اس کو کیا سمجھا ہے. جب آمنو کما آمن الناس قرآن نے فرمایا کہ ایمان بھی صحابہ والا معتبر، تو ایمانی عقائد بھی صحابہ والے معتبر. صحابہ نے حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کوئی ذلی بروزی کی باتیں نہیں آئی تھی، کوئی حضور کا پرتو نے مجددیت نے مسیحیت نے اس طرح کی کوئی شکلیں نہیں آئی تھی. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا، اور مسلمہ کذاب اسود انسی وغیرہ نے جب دعویٰ کیا تو کوئی دلیل ہی ان کی نہیں سنی. حضور نے بھی ان سے گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھی، اس لیے کہ ان سے گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ان کو فریق مان لیا، نعوذ باللہ نبوت کے اندر آپ نے ان کو شرکت مانی. ہاں، عوام الناس کو سمجھانے کے لیے دلائل ہمارے بزرگوں نے لکھے، قادیانیت کے جواب میں بہت سارے مناظرے بھی ہوئے، بہت سی باتیں بھی ہوئی، وہ اس لیے کہ عوام الناس گمراہی میں مبتلا ہو رہے تھے. تو اس لیے کہ شروع میں یہ پہلے ایک دم دعویٰ نہیں کرتے ہیں، بڑی ترتیب و تدریج ہے ان کے یہاں بھی. معلوم یہ ہوا کہ بدماشی کرنے کے لیے بھی تھوڑی سمجھداری سے کام لیا جائے، لیکن قادیانی تو ایسا عقل کا باردان تھا، کسر بھی ہوں، کنیا بھی ہوں، رام بھی ہوں، فلاں بھی ہوں، کتا بھی ہوں، بکری بھی ہوں، نہ معلوم کیا کیا کے دعوے کیے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مالی خولیا کا مریض بنایا تھا، تو مالی خولیا ایسا ہی ہوتا ہے. اب وہ نبوت کہاں نے کہا مالی خولیا، ماں بصاحبکم من جن ہے. یہاں تو نبی کو کوئی کسی قسم کا جنون نہیں ہوتا، اور حضرت پیدا اسی جنون کے مریض تھے، مالی خولیا کے، مرگی کے شکار تھے، نہ معلوم کیا کیا تھے. ان کے آدمیوں نے ہی جو ان میں حکیم تھے اس نے خود لکھا کہ مرزا صاحب کا یہ حال تھا. خیر، تو الیکم جمیعا یہ آیتیں نہیں دیکھتے ہیں، اور ام القرا والی آیت نظر آتی ہے. ام القرا تو پہلے مخاطب ہے، باقی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہے. اور لوگوں کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا واتبعوہ، اسی نبی کی مانو. آگے روایت ذکر کی جاتی ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محاورہ ہوا، گفتگو ہوئی. محاورہ مناظرے کو بھی کہا جاتا ہے. ابھی مولانا اقبال صاحب دیولوی دامت برکات ان کے مکالمے کی عربی میں کتاب آئی ہے، اس میں محاورہ کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے. تو کلام دو آدمیوں کے درمیان ایک دوسرے پر کلام کو پیش کرنا، مراجعہ کرنا. فاغضب ابو بکر عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو ناراض کیا. فانصرف عمر عنہ مغضبا، کبھی نیک اور شریف آدمی سے بغیر قصد کے اتفاقاً بھی ایسا ہو جاتا ہے. کوئی جملہ بولتے کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر بولنے کی بجائے کیا بولا جا رہا ہے، یا سامنے والا اس کا بہت دور کا مطلب لے رہا ہے. فانصرف عمر عنہ مغضبا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے. اتنا ہی نہیں کیا، فاتبعہ ابو بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے گئے. یسألہ یستغفر لہ، درخواست کرتے ہوئے کہ ان کو معاف کر دے. فلم یفعل، لیکن حضرت عمر نے یہ نہیں کیا. حتی اغلق بابہ فی وجہہ، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دروازے کو بند کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آئے اور پھر بھی دروازہ بند کر دیا، اس کو فی وجہہ سے تعبیر کیا. حضرت ابوبکر صدیق حضور کہاں جائے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں واپس آئے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم لوگ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما صاحبکم ھذا فقد غامر، تمہارے یہ جو ساتھی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقد غامر، یہ کہیں رنجش کے ساتھ آئے ہیں، کسی کے ساتھ مخاصمت ان کی ہوئی ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. وندم عمر والا ما کان منہ، حضرت عمر کو بھی فوراً افسوس ہوا جو کچھ ان کی طرف سے ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور پھر بھی میں نے ان کو معاف نہیں کیا، دروازہ بند کر دیا، یہ بڑی ناگوار چیز ہوئی. تو وہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ پھر اپنی انا کے لیے اس کو باقی رکھے. فاقبل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حتی سلم وجلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، سلام کیا اور آپ کے پاس بیٹھ گئے اور حضور کو پورا قصہ سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور میرے درمیان یہ ہوا ہے اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے ان کو معاف نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے. وجعل ابو بکر یقول، جب حضور غصے ہونے لگے حضرت عمر پر تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لأنا كنت اظلم، میں ہی ظلم و زیادتی کرنے والا تھا. یعنی حضرت عمر کا کوئی قصور نہیں ہے، میری طرف سے ایک جملہ ایسا نکل گیا. تو نیک اور شریف انسانوں سے کبھی کبھار اس طرح ہو سکتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے. اور ہم جیسے لوگ کہ جن سے روزانہ اس طرح کی ظلم زیادتیاں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا اسوا نمونہ یہ ہے کہ زندگی پر نہیں ہوا، یہ ایک مرتبہ ہوا ہے، اس لیے اسوا اس کو سمجھا جائے. وقال رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل انتم تارکون صاحبی، کیا تم میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑ دو گے؟
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو فرمایا، یعنی میرے ساتھی کے ساتھ یہ معاملہ تم کیوں کرتے ہو؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو پھر اس کے بعد میرے ساتھی کو تم چھوڑنا چاہتے ہو؟ آپ نے جو جملہ فرمایا، دوبارہ یہ جملہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا انی قلت یا ایھا الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو آواز لگائی کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ آیت کریمہ ہے، امام بخاری اس سے استدلال کر رہے ہیں، آیت میں بھی یہی لفظ ہے، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ فقلتم کذبت، تم نے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا، یعنی تم لوگوں نے پہلے مرحلے میں میری تصدیق نہیں کی اور ابو بکر نے پہلے ہی دن میری مان لی۔ صدقت، فرمایا۔ قال ابو عبداللہ غامر سابق بالخیر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو غامر کا لفظ آیا اما صاحبکم ھذا فقد غامر، جس کا ترجمہ ہم نے کیا کہ یہ اسی سے اختلاف کر کے آئے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی سابقم بالخیر، بھلائی اور خیر میں سبقت لے جانے والے، لیکن اس جگہ پر یہ معنی مراد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے غامر کا یہ مفہوم بھی ہو، لیکن یہاں سیاق و سباق بتلاتا ہے کہ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں جو مفہوم ہے وہ خاتمہ والا ہے۔ اس لیے کچھ حضرات نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر کو معتبر نہیں سمجھا، روایت کے سیاق و سباق میں یہ مراد نہیں ہے۔ آگے اس کے بعد وخر موسیٰ صحیفہ فیہ ابو سعید و ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد والی باب قولہ وخر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ابھی گزرا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ باب قولہ حطۃ وقولہ حطۃ، آپ سن چکے ہیں، یہ آیت آ چکی ہے، ان کو حطۃ کہا، وقولوا حطۃ ای تحط عنا خطایانا، ہم سے ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، یہ یہودیوں کو کہا گیا تھا۔ آگے والی روایت بنی اسرائیل سے کہا گیا ادخلوا الباب سجدا، تم دروازوں سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا حطۃ، یہ کہو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، فبدلوا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے فدخلوا یزحفون علی استاحیہم، اپنے سورین کے بل گھسیٹتے ہوئے آئے، شرافت کے ساتھ انسانیت کی چال چلنا تھی، لیکن گھسیٹتے ہوئے، آج بھی وہی گھسیٹتے ہوئے ہی چل رہے ہیں، انسانی شرافت نہیں اپنا رہے ہیں۔ وقالوا حبۃ فی شعرۃ، اور حطۃ کہا، اس کے بجائے انہوں نے عبارت بدل دی، حطۃ کہا یا حبۃ فی شعرۃ، جو میں دانا۔ اب کیا مطلب اس کا؟ بکواسات، مرولی کا مطلب وہاں مینٹل کی ہاسپٹل تھی، اب ہے یا نہیں معلوم، اس لیے جب بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم مرولی کہیں گے تو مرولی والے کو برا نہ لگے، وہاں ہاسپٹل ہے۔ تو حبۃ فی شعرۃ، بکواسات، ادھر ادھر کی غلط قسم کی باتیں۔ آگے باب قولہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ عفو کو اختیار کیجئے، معافی کو، اور بھلائی کی بات کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، عرف کا میانہ روی کا حکم دیجئے، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، عرف معروف اچھی چیزوں کا حکم دیجئے۔ اس پر مستقل عرف کی بحث جب آئے گی اصول فقہ میں تو عرف کے سلسلے میں اس کے لغوی شرعی معنی، آپسی مناسبت، اصل میں جو مرغ ہوتا ہے، مرغ کی چونچ کے اوپر جو سرخ رنگ کی حصہ ہوتا ہے، جو وہ چلتا ہے نشاندار حضرت کا استقبال کرتا ہے، حضرت کی شان بڑھاتا ہے، تو وہ دور سے لال حصہ نظر آتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے عرف الدیک۔ تو عرف اور معروف چیزیں بھی وہ جو سب کو سمجھ میں آ جائے، سب کی نظر میں آ جائے، اس لیے عرف کو بھی فیصل بنایا۔ ان معاملات میں جہاں بھائی مشتری میں آپس میں جھگڑا ہو یا جن جن جگہوں پر جھگڑا ہو، وہاں کا جو عرف ہوگا اس کو کتاب و سنت کی اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو وہاں عرف کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اسی بنیاد پر کہ عرف بھی لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، فوراً لوگوں کی نظر میں وہی چیز آتی ہے، عرف اور عادت۔ قدیم عیینہ بن حصن بن حذیفہ، حضرت عیینہ ابن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے حضرت حر ابن قیس کے پاس مدینہ منورہ آئے۔ ان کے بھتیجے حر ابن قیس مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میں رہتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس کے آدمیوں میں سے تھے۔ وکان من النفر الذین یدنیہم عمر، یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل شرعیہ اور مشورے وغیرہ میں قریب رکھتے تھے۔ وکان القراء اصحاب مجالس عمر و مشاورتہ، اور قراء حضرات صرف قاری حضرات مراد نہیں ہے، قراء سے مراد علماء ہے، صحابہ اکیلے قاری نہیں بنتے تھے، وہ کتاب و سنت کے علوم کے ساتھ قاری ہوتے تھے۔ تو وکان القراء اصحاب مجالس عمر، قراء حضرات جو کتاب و سنت کے علوم سے ماہر ہوتے تھے، واقف ہوتے تھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ، اگرچہ اولین لفظ قراء کا استعمال ہوا ہے لیکن یہ اصطلاحات
زمانی اعتبار سے ہوتی ہے، مجالس کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہ کیا، ورنہ قرہ کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، یہاں بھی لفظ کے ظاہر سے تو ان کی فضیلت ہے، لیکن یہ قرہ حضرات کو متوجہ کر رہا ہے کہ آپ صرف کتاب اللہ کے الفاظ ہی کی نوک و پلک درست کرنے میں رہیں، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن مزہ آپ کو تب آئے گا جب الفاظ کے ساتھ معانی کی گہرائیوں میں بھی آپ لگے، تو آپ کی قرات بھی ذو معنی بنے گی، آپ کی قرات لوگوں تک بھی اثر انداز ہوگی، اس لیے کہ جب آپ معنی اور مطلب سمجھ کر قرات کریں گے تو اندرونی کیفیات آپ کی بھی وہ بنے گی جو صحابہ کرام کی تھی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یہ کیفیتیں پیدا ہوگی قرات پڑھتے وقت۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل علم کو اسی لیے محشی نے بھی لکھا ہے وَكَانُوا عُلَمَاءُ الصَّحَابَہ، یہ وہ حضرات تھے جو علماء تھے صحابہ کرام میں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں اور اپنے مشورے میں ان کو شریک کرتے تھے، کہولاً کانوا او شباناً، یہ چاہے بڑی عمر کے ہو چاہے جوان ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک کسی کو علمی صلاحیت سے اور تدبیر اور حکمت کی صلاحیت سے نوازے تو نو عمر ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سن ہی چکے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کی تفسیر میں سورہ اذا جاء نصر اللہ کی، اس طریقے سے یہاں پر بھی۔ تو خیر، یہ عیینہ ابن حصن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا چاہتے تھے اپنے بھتیجے حر ابن قیس کے واسطے سے کہ وہ حضرت عمر کے مجلسی آدمی ہے، چنانچہ حضرت عیینہ ابن حصن کے لیے ان کے بھتیجے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے لی، یا ابن اخی لک وجہ عند ھذا الامیر فاستأذن لی علیہ، عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے تمہارا ایک مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو میرے لیے بھی اجازت لیجیے۔ بھتیجے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے چچا حضرت عمر کے پاس کیوں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن بڑی عمر کے تھے، چچا تھے، اور حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، فاستأذن لک علیہ، میں اجازت دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ بڑوں کے پاس جانے کے لیے ان کے اوقات کا لحاظ کر کے ان کی اجازت لی جائے تاکہ ان کے اوقات کو ہم ضائع نہ کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے اور پریشان تھے، اور ایک صاحب آپ کی عیادت کے لیے آئے، بیٹھے ہی رہے لمبی مدت تک۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ عجیب ہوتے ہیں، عیادت کے لیے آتے ہیں اور پھر جاتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت سمجھے کہ مجھے نہیں کہہ رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت دروازہ بند کر دوں اندر سے تاکہ کوئی آئے نہیں۔ حسن بصری نے فرمایا کہ باہر سے بند کر دو، یعنی تم بھی نکلو اور دروازہ باہر سے بند کرو۔ تو خیر، سأستأذن لک کا لفظ بتلاتا ہے کہ اہل علم، اہل فضل اور صوفیاء کرام جن کے اوقات اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، مطالعے میں مشغول ہوتے ہیں، ان سے اجازت لے کر ان کے پاس جایا جائے، اور وہ اگر اجازت اس وقت نہ دے، اس لیے کہ عام متن دیکھا گیا کہ لوگ اپنے وقت کا لحاظ کرتے ہیں، سامنے والے جن کو مسئلہ پوچھنے جانا ہے ان کے وقت کی رعایت نہیں ہوتی ہے، اپنے وقت کی رعایت کی فکر ہوتی ہے، اس لیے کہیں گے کہ فلاں وقت آ رہے ہیں، وہ مطالعے کا وقت ہو، وہ اور کچھ لکھنے پڑھنے کا وقت ہو تو یقیناً روکا جائے گا۔ خیر، قال ابن عباس فاستأذن الحر لعیینہ، روایت کے راوی چونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا حضرت عیینہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی، فأذن له عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ فلما دخل علیہ، جب چچا حضرت عمر کے پاس تشریف لائے تو قال ہی یا ابن الخطاب، یہ ہی کا لفظ جھرکنے کے لیے، اے الا، اس طرح ہمارے یہاں جو بولے جاتے ہیں، عربی میں بھی یہ لفظ اس طریقے سے جزر کے لیے بولا جاتا ہے، انہوں نے بھی گویا تھوڑا کھینچ کر اس طریقے سے بولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو یہ جملہ ہی ناپسند آیا، اور پھر یا ابن الخطاب کہا، یا امیر المومنین نہیں کہا، یہ ہے دیہاتی پن، سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو دیہاتی اسی انداز میں آئیں گے، مفتی صاحب نہیں بولیں گے، حافظ بھی بولیں گے، اس لیے کہ بڑے علمیوں کی پہنچ حافظ تک ہی ہے، اس لیے جب وہ آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ حافظ جی مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤں، تو اب آپ حافظ جی سے پریشان نہ ہو، آپ اپنے آپ کو حافظ ابن حجر عسقلانی سمجھ لو، حافظ حدیث، اگرچہ آپ بھی وہ بھی نہیں ہیں۔ فواللہ ما تؤتینا الجزل، اللہ کی قسم تم ہمیں کوئی بخشش زیادہ نہیں دیتے ہو، ولا تحکم بیننا بالعدل، اور ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے ہو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھاڑنا شروع کر دیا، کوئی اچھے ادب سے جملے استعمال نہیں ہوئے۔ یا ابن الخطاب، انہی کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بھی یا محمد کی آواز لگاتے تھے، اللہ پاک نے منع فرمایا، سورہ حجرات کی جو آیتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، حتی ہم یوتی ابھی،
یہاں تک کہ خطرہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کوئی سزا دے. فقال له الحر، حضرت حر سمجھ گئے کہ سزا تو آپے سے باہر ہو چکے ہیں اور امیر المومنین کی گستاخی کر رہے ہیں. تو فرمایا امیر المومنین ان اللہ تعالی قال لنبیہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ عفو کو اختیار کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. یہ ان کے سزا کے متعلق کہنا چاہتے ہیں وان ھذا من الجاہلین، میرا سزا بھی جاہلوں میں سے ہے. واللہ ما جاوزها عمر حين تلاها علیہ، اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تجاوز نہیں کیا. حين تلاها علیہ، جب ان کے اوپر انہوں نے تلاوت کی حضرت حر نے. وکان وقافا عند کتاب اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب پر ٹھہرنے والے تھے، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے تھے. انہوں نے تو غصے دلایا، لیکن خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین کی آیات حضرت حر رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے رہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کتاب اللہ کی آیت سنتے تو فوراً اس کی طرف عمل کرنے والے ہوتے، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. یہ حضرت عمر کا ذاتی معاملہ تھا، اس لیے خلافت کے امور اور عدل و انصاف اور عدل اور ظلم کی باتوں میں سے کوئی چیز ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی فیصلہ کرتے جو حق و انصاف کا تھا. یہ اپنی ذاتیات کے لیے ہے. اس سے اہل علم کو، انتظامی امور والوں کو یہ بھی بتلایا گیا کہ آپ کی ذات کے لیے کوئی غصہ ہے تو پی لیجئے اس کو، برداشت کر لیجئے اس کو. کبھی کبھار دو طالب علموں میں جھگڑا ہوتا ہے تو ایک طالب علم شکایت لے کر آتا ہے اور شکایت میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس کو میں نے کہا کہ آفس میں لے جاؤں گا تو اس نے کہا جاؤ جہاں جانا ہو وہاں جاؤ. کبھی تو بول بھی دیتا ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی طالب علم محض اپنی شکایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے نفسیاتی کام لیتا ہے، سائیکولوجیکل، اور وہ غصہ دلانے کے لیے اس قسم کے جملے بولتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب غصہ ہو تو اس وقت فیصلہ مت کیجیے، اس وقت افراد و تفرید کا شکار، خاص کر کے زیادتی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو بعد میں بلایا جائے. اور جب غصہ ٹھنڈا پڑ جائے اس کے بعد عدل و انصاف، لا یقضی القاضی حین یقضی وہو غضبان، کہ جب قاضی فیصلہ کرے اس وقت غصے کی حالت میں نہ کرے، غصے کی حالت میں تجاوزی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی ہے. اور پھر اپنی ذات کے لیے ہو تو اور زیادہ انسان کا نفس کام کرنے لگتا ہے. آگے والی روایت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالمعروف قال ما انزل اللہ الا فی اخلاق الناس. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو اللہ پاک نے نازل فرمائی وہ اخلاق کے سلسلے کی ہے. اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اخلاق کی تعلیم دی، عفو درگزر سے کام لینا، اچھی چیز کا حکم دینا. ان آیتوں کا تعلق اس سے ہے. خیر اس میں بھی نفی نہیں ہے، یہ تو شان نزول کے سلسلے میں فرماتے ہیں. اور اسی لیے علماء کرام نے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی کی تیسری جلد میں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تو کئی جگہ پر اس آیت کو بھی آپ نے پیش کیا ہے اخلاقیات کو ذکر کرنے کے لیے. اس لیے کہ آیت میں جو اخلاقیات ہیں وہ آسان نہیں ہے، پڑھنا بولنا تو آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی دوسری روایت میں اسی طرح فرمایا امر اللہ نبیہ ان یأخذ العفو من اخلاق الناس. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو درگزر سے کام لیں. ان یأخذ العفو من اخلاق الناس، لوگوں کی بد اخلاقی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے ہی پیش آئے. او کما قال، یہ یا اس سے ملتا جلتا. اوپر والی عبارت میں ما انزل اللہ ہے، نیچے محشی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ان هذه الآیہ اجمع لمکارم الاخلاق. یہ آیت کریمہ مکارم اخلاق اور بہترین اخلاق کے سلسلے میں سب سے جامع آیت ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، اس لیے کہ حضرت عمر کے ساتھ بھی یہی مسئلہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود غصہ ہونے کے وقافا للقرآن، قرآن کریم کی جب کوئی آیت ان کے سامنے پیش کی جاتی تو فوراً حضرت عمر اس آیت پر عمل کرنے والے ہوتے. یہ اللہ پاک کی طرف سے خصوصی فضیلت جزوی حضرت عمر کو دی گئی ہے. ایک طرف غصے میں بھی ہے اور دوسری طرف جب آیت پیش کر جاتی ہے تو فوراً اس آیت پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. سورۃ الانفال یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. سورہ انفال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انفال نفل کی جمع ہے، لیکن یہاں انفال سے مراد مال غنیمت ہے. نفل سے مراد مال غنیمت میں ملنے والا صرف حصہ ہی مراد نہیں، یا نفل سے مراد فرض کے مقابلے میں جو کہا جاتا ہے وہی نہیں. نفل کا مفہوم عمومی ہے، آگے ذکر بھی کیا جائے گا اس کو. تو مال غنیمت سے اس کو تعبیر کیا جائے گا. یسألونک عن الانفال،
لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے متعلق، قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو۔ اختلاف کرنے سے نوجوان صحابہ اور بڑی عمر کے صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا۔ نوجوان صحابہ فرماتے تھے کہ ہم نے مال بدر کے موقع پر مال غنیمت کے ہم مستحق ہونے چاہیے، بڑی عمر والوں نے کہا کہ ہم مستحق ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یسألونک عن الانفال سے سوال کیا گیا، اور وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ پاؤ پارے کے بعد اس کا جواب دیا، اور اس بیچ کے اندر صحابہ کرام کی علمی عملی فکری تربیت فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ یہ گویا اشارے ہیں کہ جب بھی شاگردوں سے یا جو حضرات صوفیاء کرام ہیں ان کے مریدین سے اگر کوئی اس طرح کا سوال پیدا ہو تو پہلے سوال کا جواب دینے سے پہلے ان کی اصلاح اور تربیت کی جائے۔ اس موقع پر سوال کے جواب کے وہ منتظر ہے، تو اس انتظار میں آپ کی جو باتیں ہوگی اس کو غور سے سنیں گے۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھیوں نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرما دیا قبل یأتیکما طعامکما، کہ میں تم سے خواب کی تعبیر بتلا دوں گا اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا آ جائے۔ کھانے کے وقت میں گڑبڑ نہیں ہوگی، کھانے کے وقت میں پھر طالب علم سبق دھیان سے نہیں سنتے ہیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کھانے کے وقت سے پہلے پہلے میں تمہاری تعبیر کر دوں گا تاکہ تمہیں الجھن اور پریشانی نہ ہو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے پھر اس کے بعد جو گفتگو شروع کی توحید والی، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اور پھر اس طریقے سے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس طرح جتنی چیزیں فرمائی، اور پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر بھی بتلائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں یسألونک عن الانفال، یہ سوال اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا گیا صحابہ کی معرفت، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پاؤ پارے کے بعد وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کے ذریعے اس کا جواب دیا، اور اس بیچ کے اندر بہت ساری حکمت کی باتیں فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الانفال المغانم، نفل کے معنی میں نہیں ہے، یہاں فقہا کی اصطلاح جو غزوہ اور جہاد ہے اس کے معنی میں ہے۔ نفل کا لفظ بولا جاتا ہے من قتل قتیلا فلہ سلبہ، اور اسی طریقے سے نفلہ کا لفظ بھی کچھ روایتوں میں آیا۔ تو نفل کا معنی اس کا حصہ، یعنی چونکہ جہاد پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا اور وہاں پر مال غنیمت ان کے لیے نہیں تھا، آگ آ کر کھا جاتی تھی۔ اس امت پر اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ آگ نہیں کھاتی ہے بلکہ امت ہی کو دیا گیا، تو یہ نفل کا اشارہ اس طرف فرمایا کہ مال غنیمت کو بھی نفل اس لیے کہتے ہیں کہ اصل تو جہاد تھا اور اس میں مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی، یہ ہو گیا اور مزید چیز ملی مال غنیمت، تو یہ نفل ہوا، لیکن یہاں اس معنی میں نہیں ہے۔ امام بخاری ابن عباس کے اس قول سے گویا یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں نفل سے مراد مال غنیمت ہے مجموعی طور پر۔ حضرت قتادہ نے فرمایا ریحکم، آگے آیت کریمہ ہے فتذهب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وتذهب ریحکم سے یہ مراد ہے۔ آگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یقال نافلۃ عطیۃ، نافلہ عطیہ کو کہا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور نفل کو بھی کہا جاتا ہے، نفل نماز کو بھی فرائض سے زائد ہے اس لیے۔ آگے حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے میں نے پوچھا کہ سورہ انفال، قلت لابن عباس سورۃ الانفال، یعنی اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے یا کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی؟ قالت نزلت فی بدرین، فرمایا غزوہ بدر میں نازل ہوئی۔ مراد بدر کی مال غنیمت پہلا غنیمت تھا، اور اس موقع پر صحابہ میں اختلاف ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا۔ آگے کچھ کلمات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کلمات کی تشریح فرماتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے شوکۃ، اذ یعیدکم اللہ احدی الطائفتین، جب اللہ پاک تم سے وعدہ کرتے تھے دو جماعتوں میں سے ایک کا، انہا لکم کہ وہ تمہارے لیے ہوگی، ابو جہل کا لشکر یا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اور تم یہ چاہتے تھے کہ کانٹے کے علاوہ والا تمہارے لیے ہو۔ ابو جہل تو کانٹا تھا، وہ تو لشکر لے کر آ رہا تھا لڑنے کے لیے، اور ابو سفیان تجارتی قافلے والے تھے، اس لیے ان کے پاس شوکتن نہیں تھا۔ شوکتن یعنی کانٹے دار چیز، تلوار کے اگلے حصے کو بھی شوکتن کہا جاتا ہے، دھار تلوار کی، اسی کو امام بخاری نے یہاں حدن سے تعبیر کیا ہے، تو شوکتن کا معنی حد۔ اچھا، مردفین، آگے آیت کریمہ میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ
اگر دشمن کی تعداد اتنی ہو، دشمن اس طریقے سے آئے تو یہ ہوگا. اور انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. ردیف پیچھے سوار کو کہا جاتا ہے، اور اردف سوار کرنے کے معنی میں مراد یہ ہے کہ تمہارے پیچھے اتباع کرنے والے. مردف ردیف بھی آگے والے کی اتباع کرتا ہے. اس طریقے سے یہ بھی فرشتے فوج در فوج، ردیفنی و اردفنی جا بادی، ایک آدمی دوسرے کے پیچھے آئے دوسرے کے بعد آئے، دونوں اعتبار سے اس کو اردف کہا جاتا ہے. تو ایک تو آپ کے پیچھے سوار ہے اسکوٹر پر، اس کو بھی ردیف کہا جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ بعد میں آئے، وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، وہاں قفا کا لفظ آیا، گدی، پیچھے آنے والا آگے والے کی گدی دیکھتا ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں مختارات میں ذکر کیا کہ آپ نے کبھی نماز میں کسی کی گدی نہیں دیکھی. مطلب یہ ہے کہ 40 سال تک صف اولیٰ میں رہے، اس لیے پیچھے والے کی گدی آپ کو نظر نہیں آئی، آگے والے کی. جو آدمی پچھلی صف میں ہوتا ہے وہ آگے والے کی گدی دیکھتا ہے، بوچی شریف جس کو بوچی بولتے ہیں. تو یہ تو جا بادی اس طرح کو بھی کہا جاتا ہے. وقفا، قفا کا مفہوم وہ بھی ہے. ذوقوا، آگے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عذاب کو چکھو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے باشروا وجربوا، عذاب کو چکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. مشرکین کے متعلق جو آیت آئی ہے غزوہ بدر میں مشرکین کو کہا جا رہا ہے ذوقوا، تم اللہ کے عذاب کو چکھو. تو امام بخاری نے اس کی تشریح فرمائی باشروا وجربوا، ارتکاب یعنی اس میں تم مبتلا ہو اور اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تم پر آزمائش ہو. لیس ھذا من ذوق الفم، ذوقوا کا لفظ جیسے ذوقوا مس سقر بھی فرمایا، ذوق انک انت العزیز الکریم بھی فرمایا. یہ آیتوں میں چکھنے کا مطلب ظاہری چکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کو تشبیہ دی کہ چکھنے والا جس طرح چکھ کر کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر بھی اس طریقے سے عذاب اور سزائیں آئے گی. اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرمایا ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، تم چکھو اس کو اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یہ مراد منہ سے چکھنا نہیں ہے، جیسا آپ خود سن چکے ہیں کا طعم الایمان، ایمان کا مزہ، تو یہ چکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ برتنے کی ہے. ایمان خود پتہ چل جاتا ہے. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. آگے ہے فیرکمہ فی جہنم، آیت کریمہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبیث کو الگ کر دے پاکیزہ سے، طیب سے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور ناپاک اور گندوں کو ایک دوسرے کے اوپر کر دے. فیرکمہ جمیعا، پس ان کو جمع کر دے. فیجعلہ فی جہنم، ان کو ڈھیر لگا دے ان کا. رقم ایک کے بعد دوسری چیز کا تہ بتے ہونا یہ بھی مراد ہے، اور رقم کا معنی یہاں جمع کرنا، ڈھیر لگانے کا مفہوم بھی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں گے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، کفار کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کریں گے اور فیرکمہ سب کا ڈھیر لگا کر ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. رقم کا یہ مفہوم یجمعہ، اللہ پاک ان کو جمع فرمائیں گے. شرد، آیت کریمہ میں شرد کا لفظ آیا ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، پس اگر فإما تثقفنهم في الحرب، اگر یہ لوگ لڑائی میں آپ کے ساتھ مقابلے میں آئے، فشرد بهم من خلفهم، ان کے ذریعے ان کے بعد والوں کو سزا دیجیے، ایسی سزا دیجیے کہ بعد والے بھی اس سے ڈر جائے، دور کے علاقے والے بھی ڈر جائے. فشرد بهم، خیر تو شدید کا لفظ آیا، اس کی تشریح فرمائی فرد. آگے آیت میں ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، ای وَإِن طَلَبُوا السِّلْمَ، سلم سلم سلام سب کا ایک معنی ہے، امام بخاری سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. آگے اس کے بعد لفظ آیا ہے ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، نبی کے لیے گنجائش نہیں ہے، مناسب نہیں ہے یہ کہ ان کے لیے قیدی ہو یہاں سے کہ زمین میں خوب خون بہایا جائے. حتى يسخن في الارض، سورہ انفال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور سورہ محمد کی شروع کی آیتوں میں بھی یہ لفظ آیا ہے.
وقال مجاہد مکاءن ادخال اصابعہم فی افواہہم. آگے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آیت میں جو لفظ آیا ہے ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان کی نماز بیت اللہ کے پاس نہیں ہوتی تھی الا مکاءن. اس لفظ مکان کی تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کی اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈالنا، اور تصدیہ کا معنی بتلایا سیٹی. لیکن دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ مکان کا معنی سیٹی بجانا ہے اور تصدیہ کا معنی تالی بجانا ہے. خیر مشرکین یہ سب کچھ کرتے تھے، اس لیے مجاہد نے جو تفسیر کی وہ من وجہ صحیح ہے، اور عام متن مفسرین نے اس کی دوسری تفسیر فرمائی. آگے اس کے بعد لیثبتو کا، اس سے پہلے بھی آ گیا لیحبسو کا، آپ کو روک دے وہ، یعنی مقابلہ آرائی آپ کی ان کے ساتھ ہوا. اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، جب آپ کے متعلق مشرکین تدبیر کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر دے یا آپ کو قتل کرے یا آپ کو جیلا وطن کرے، یہ ان کی تدبیریں تھی. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیر غالب آئی، اور بدر کے اندر ان سب کا حال جو ہوا وہ آپ جان چکے ہیں. آگے آیت ہے باب ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک بہرے، گونگے اور اندھے ہیں. لا یعقلون، جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں. یہ قبیلے بنو عبد الدار کے کچھ لوگ تھے، ان کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. عام متن مشرکین کے متعلق کتاب اللہ نے یہی فرمایا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور بھی اس طرح کی کئی آیتیں آپ سن چکے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. ایمان بالغیب اور ایمان بالمشاہدہ، جانور بھی مشاہدے پر تو ایمان لاتا ہے، دیکھی ہوئی چیز دیکھ کر. بھینس کو آپ پالا دیں گے، جانور کو آپ پالا دیں گے تو کھانے کے لیے آئے گا، اور اگر آپ نے لکڑی اٹھائی تو بھاگے گا. تو ایمان بالغیب وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کی طرف اشارہ ہے. اور جو لوگ ایمان بالغیب نہیں لا رہے ہیں بلکہ حسی مشاہداتی چیزوں کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس لیے سمون بکمن ان کو فرمایا. آگے آیت کریمہ موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کی یہ جو آیت نازل ہوئی ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، اس آیت کا مصداق بنے ہیں بنے عبد الدار. لیکن یہ کہنا نہیں چاہتے ابن عباس کہ آیت کا مصداق وہی اکیلے ہیں، ان کے علاوہ نہیں ہے. ہر زمانے میں جو لوگ ان کے عمل کے جیسا عمل کریں گے تو ان شر الدواب عند اللہ کے مصداق کو بننے والے ہیں. آگے باب قوله یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، بات مانو اللہ اور اس کے رسول کی جب وہ تم کو بلائے ایسی چیز کی طرف ما یحییکم جو تمہیں زندگی دیتی ہے. اسلامی شریعت کے احکام دنیا میں بھی سکون اور چین دیتے ہیں اور آخرت کا سکون تو ہے ہی، اس لیے لما یحییکم، دینی اور دنیاوی دونوں حیات وابستہ ہے اللہ اور رسول کی باتوں کو ماننے پر، اور نہ ماننے پر دنیا میں بھی پریشانی ہوتی ہے، آخرت میں بھی پریشانی ہوگی. یحییکم دینی علوم قلب کی غذا ہے. محشی رحمۃ اللہ علیہ من العلوم الدینیہ فإنها حیات القلب والجہل موتہ، یہ اہل علم کی فضیلت بھی اس آیت سے معلوم ہوتی ہے. اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی حائل ہوتے ہیں انسان اور اس کے قلب کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. گزشتہ چند مہینوں پہلے جب یہ کورونا شروع ہوا اور بل گیٹس کی کچھ باتیں آئی تو اسی میں اس کے کچھ مضامین اور کچھ محاضرے اس کے آئے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں یعنی ہم یہ کوشش کریں گے کہ انسانوں کے اندر دو قسم کے جین ہوتے ہیں، دو قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت فکریہ کی جو رکھی ہوئی ہے، اور انسانی جسم میں اس کے جو ظاہری اعضاء جن کی شکل کے اندر وہ بنتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نکال لیں گے، برائیوں والے جین کو رکھیں گے اور نیکیوں والے اچھے اخلاق والے جین کو نکال دیں گے. مسلمانوں میں سے خاص کر کے مڈل ایسٹ، شرق اوسط کے متعلق کہا گیا، عربوں کے متعلق. تو اس موقع پر ہم نے مضمون لکھا، اس میں اسی آیت کو پیش کیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان بھی جب اللہ پاک رکاوٹ ڈالتے ہیں تو انسانی قلب اور دوسرے انسان کا قلب اس انسان کو متوجہ کرے.
اور اس کی تقلیب کرے. مقلب القلوب تو اللہ ہی کی ذات ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے. اس لیے یہودیوں کی طرف سے یا مشرکین کی طرف سے کسی ہتھیار کی یا کسی نئی مشینری کے سلسلے میں ایسی باتیں کی جاتی ہے کہ لوگ اندھا دھند اس کو مان لیتے ہیں. اس لیے اللہ کی طاقت اور قدرت کے استحضار کروانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ کل بل گیٹس کو بھی اللہ چاہے تو ایمان کی ہدایت دے سکتے ہیں. جو دوسروں کی ہدایت دور کرنے کا ذریعہ ہو اللہ پاک اسی کو ایمان کی ہدایت دے دیتے ہیں. ہزاروں اس قسم کے قصے آپ سن ہی چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنے ہی کے لیے جا رہے تھے لیکن سپرد کر دیا اپنے آپ کو بہن کے جملوں نے، اور بھی دوسرے کچھ واقعات ہوئے، لیکن آخری واقعہ بہن والا پیش آیا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کر دیا اور اللہ پاک نے وہ حصی کیفیت بہن کے چہرے کی بتلائی جس میں لہو نہان ہے، اور پھر وہ کہہ رہی کہ عمر تجھے جو کرنا ہو وہ کر، میں ایمان سے ادھر ادھر نہیں ہونے والی ہوں. یہ اللہ پاک کی طرف سے ایمان تو دینا تھا لیکن اس کیفیت کے ساتھ دینا تھا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان ایسا جمع کہ پھر کسی بھی موقع پر ڈگمگا نہیں سکا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور اس کے قلب کے درمیان بھی حائل ہوتے ہیں. اس لیے مشرکین یا اس قسم کے لوگ اگر اس طرح کی باتیں کریں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہدایت اور گمراہی کا مرجع بنایا ہے. ہدایت بھی یہاں ہے اس لیے کہ دنیا دار اختیار ہے، اپنے اختیار سے جو چیز پسند کرنا ہو کرو. بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنے میں رکاوٹیں ہوتی ہے اور گناہ کرنے کے لیے آدمی جائے اور سارے اسباب مہیا ہو جائے، برے اسباب شر، گناہ کرنا ہے، چوری کرنا ہے اور بجلی چلی جائے. یہ اس طرح کے احوال یہ ہوتے ہیں. نیکی کرنے کے لیے بھی اللہ پاک کی طرف سے اسباب مہیا ہوتے ہیں. جو بندہ مسلسل نیکیوں میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلَّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، اللہ پاک کی طرف سے عسر یسر میں تبدیل ہو جاتا ہے. حضرت ابو سعید ابن معلّہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، روایت آ چکی ہے استجیبو عجیبو کے معنی میں. یہ امام بخاری اور اس طرح کے لغات والے حضرات کہیں گے کہ سین تا طلب کے لیے نہیں ہے. یہ معنی کے اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن جب کتاب اللہ استجیبو فرما رہا ہے، عجیبو نہیں فرما رہا ہے، تو یقیناً اس موقع پر استجیبو کی جو فصاحت و بلاغت ہے اور استجیبو کا جو معنی ہے وہ عجیبو سے ادا نہیں ہو سکتا، ورنہ پہلے سے عجیبو لایا جاتا. لما یحییکم یصلحکم، جو تمہیں زندگی دے تمہاری اصلاح کرے اور زندگی ہی ہے. او من کان میتا فاحییناہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیت کریمہ کا شان نزول ہے کہ آپ کفر میں تھے. او من کان میتا فاحییناہ، زندگی دی. وجعلنا لہ نورا یمشی بہ، اور نور عطا فرمایا جو ظلمات میں چلتا ہے اور ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. آگے روایت ہے یہ آ چکی ہے، مر ربی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کے سامنے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اس لیے آیت کی مطابقت سے اس قصے کو دوبارہ ذکر کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ نے مجھے بلایا، میں حضور کے پاس نہیں گیا یہاں تک کہ میں نے نماز پوری کی. میں یہ سمجھا کہ نماز کے بعد بلایا ہوگا، یا یہ آیت ابھی مفہوم نہیں سمجھے ہوں گے. ثم اتیتہ، پھر میں حضور کے پاس آیا. فقال ما منعک ان تأتینی، میرے پاس آنے سے کس چیز نے تمہیں روکا؟ کیا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ و رسول جب بلائے اذا فوراً آ جاؤ. خیر اس کے بعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں ضرور بھی ضرور قرآن کریم کی ایک بہت بڑی صورت سناؤں گا اس مجلس سے یا مسجد سے نکلنے سے پہلے. پھر حضور نکل رہے تھے، میں سمجھا کہ بھول گئے تو فذکرت لہ، میں نے یاد دلایا. لیکن یہ یاد رکھنا ہے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کبھی کبھار استاد شاگرد کی طلب بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ یہ مسئلہ آپ کو بتلاؤں گا، یہ کتاب آپ کو دوں گا، اور پھر طالب علم مانگتا ہی نہیں ہے تو استاد دیتے بھی نہیں ہے. کہ جب طلب نہیں ہے تو ایسوں بے طلبوں کو کیا دینے کا. ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب کہتے ہیں کہ بے طلب میں ہم محنت کرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں طالب بن کے نام کے آتے ہیں اور بے طلب ہی ہوتے ہیں. اس لیے اہل علم کی محنت بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اور ایسے آتے ہیں بے طلب کے خود طلب کی بھی صلاحیت نہیں ہے اور پھر بھی طالب بن کے بے طلب والے مسئلے لے کر آتے ہیں. خیر
فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخرج فذکرت له، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا امتحان لینا ہوگا کہ کتنی طلب رکھتے ہیں. وہ حضرات تو طلب والے ہوتے تھے، اس لیے فوراً مسئلہ پوچھا. یہاں تو دیکھ رہے ہیں برس سے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، کبھی کوئی علمی سوال پیدا نہیں ہوتا. علوم ان کے بھرے ہوئے ہیں، علم اندر آتا ہی نہیں ہے کہ یعنی عمدہ برتن کر دے تو کتنا ہی ڈالو باہر ہی نکلے گا. تو یہ اللہ ماشاء اللہ کچھ طلبہ ہوتے ہیں اور مدارس انہی سے چلتے ہیں، اس قسم کی طلب والوں ہی کی روشنی میں. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، وہی اوپر والی ہی روایت مروی ہے، اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا وہ سورہ فاتحہ مراد ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع المثانی، سورہ فاتحہ کی طرف میں اشارہ ہوا. آگے اس کے بعد روایت آ رہی ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب مشرکین نے یہ کہا، مشرکین کی دعا بھی الگ عجیب تھی. إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے تو هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، آپ ہمارے اوپر بارش برسائیے پتھر کی آسمان سے، یا بعذاب علیم، کوئی دردناک عذاب ہمارے لیے لے آئیے. یہ بھی اس سے پہلے بھی عبداللہ ابن زبارہ کا قول آ چکا ہے، اور کچھ لوگوں نے نور الانوار میں بھی یہ عبارت آتی ہے کہ یہ عجیب معاملہ ہے. یہ کہنا چاہیے کہ اگر یہ دین سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے تو ہمیں ہدایت کی توفیق دیجیے. لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں عقل کے باردان، ابو جہل جیسے. آگے آیت کی ضمن میں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما سم اللہ مطرن فی القرآن الا عذابا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب بھی لفظ مطر ذکر کیا ہے تو اس سے عذاب ہی مراد ہے. ان کان بکم عدم من مطر، اگرچہ اس آیت کریمہ میں یہاں بارش ہی مراد ہے اور عذاب کی نسبت بلل اور وحل کی طرف کی گئی. خیر عمومی طور پر یہ ہے کہ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر مقامات پر فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا اس کے لیے بھی امطرا کا لفظ استعمال کیا ہے، عذاب کی شکل کے لیے عموماً استعمال کیا ہے. یہاں جو مسئلہ ہے وہ عذاب کی گفتگو نہیں ہے. یہاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ سن چکے ہیں، حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانوں کے اندر بہت زیادہ جو پڑی ہوئی تھی، تو اس موقع پر بھی حضور نے فرمایا. خیر وہاں بھی عذاب آیا. یہاں تو گفتگو مطر کی ہے. ان کان بکم عدم من مطر او کنتم مرضى او علی سفر، اللہ تبارک تعالیٰ سہولتیں جو دیتے ہیں، یسر جو آتا ہے، عظیمت کے مقابلے میں رخصت جو آتی ہے، اس موقع کے اوپر بارش کو بھی عذر قرار دیا گیا. سخت بارش ہو رہی ہو ایسے موقع پر تو خیر یہ ایک جگہ ہے جہاں مطر کا معنی بارش کا ہے، وہاں عذاب کا نہیں ہے. یہ سفیان ابن عیینہ کا اپنا قول ہے. یہ اکثری بات کہی جائے تو زیادہ مناسب ہوتی ہے. جب مفسر کبھی عمومی دعویٰ کر لیتے ہیں تو اشکال پیدا ہوتا ہے. یہاں سفیان ابن عیینہ کا قول اگر یہ ہوتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اکثر و بیشتر قرآن کریم میں مطر سے عذاب ہی مراد لیا ہے تو بات صحیح تھی. اس آیت کریمہ میں ہے مطر ہی مراد ہے. کیچڑ اور اس طرح کی چیزیں ہو تو ایسے موقع کے اوپر بارش ہونے کی بنیاد پر نہ نکلے. تسمیہ العرب الغیث، بارش کے لیے عموماً عرب لوگ غیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں. چنانچہ قرآن میں اکثر بیشتر ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد اللہ پاک بارش برساتے ہیں، اور ایسی برساتے ہیں کہ ماشاء اللہ کئی دنوں سے مسلسل چل ہی رہی ہے. ایک صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر یہی کہا کہ بارش نہیں برس رہی اور لوگ مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب بارش ہوگی. انہوں نے کہا کیسے؟ کہ اللہ پاک فرماتا ہے ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، جب بندے مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید اب نہ ہو تو ایسے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی نا امیدی کو امید سے بدل دیتے ہیں. آگے اس کے بعد والی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. تو اللہ پاک نے جواب میں فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور تیسری آیت وما لہم الا یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام. آیت کریمہ پیش کی ہے
اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں علماء نے کی ہے. ایک تو ابو جہل نے جو کہا اس کا مطلب یہی ظاہری اعتبار سے ہوا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ ابو جہل نے یہ کہا کہ عذاب نازل کیجیے اگر قرآن آپ کی طرف سے سچا ہے تو ہم پر بارش برسائیے پتھر کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جب تک ہمارے نبی تمہارے درمیان ہے وہاں تک عذاب نہیں آئے گا. مکہ مکرمہ میں ہے وہاں تک ایک قول، اور دوسرا قول جب تک آپ دنیا میں ہے. اور دوسرا نقل کیا لوگوں کا استغفار کرنا. اب یہ لوگوں کا استغفار کرنے سے کون مراد؟ مکہ والے مراد، مشرکین، یا مکہ مکرمہ میں جو صحابہ کرام گر گئے تھے، جو بیچارے رک گئے تھے، جس کو وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اس میں جو اشارہ فرمائے اس کا جواب دیا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون سے ایمان والے مراد. یہ ایک قول ہوا. عذاب سے مانے دو سبب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں رہنا اور مکہ کے مسلمانوں کا استغفار کرنا. یہ قول کچھ حضرات نے ذکر فرمایا. دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ روئے زمین پر ہے دنیاوی زندگی میں وہاں تک اللہ پاک ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے. اور دوسرا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، مکہ والے چاہے کافر ہے لیکن استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب رک جائے گا. مشرک ہونے کے باوجود جب غفرانک بولتے تھے مکہ والے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جب تک استغفار باقی رکھو گے وہاں تک ہماری طرف سے عذاب نہیں آئے گا. یہ قول بھی ہے وہ قول بھی ہے. آیت کریمہ میں دونوں کو ذکر کیا گیا. وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. یہ روایت اس سے پہلے آ چکی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ان کو میدان جہاد میں شریک ہونے سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے زمانے میں کیوں اتنے اس لڑائی میں آگے نہیں بڑھ رہے ہو، یا بعد میں بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حجاج ابن یوسف کے قصے میں بھی روایت آپ سن چکے ہیں. خیر آگے بیان ہوگا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و